تھے کہ بھائی لوگوں کا دل کس طرح خوش کریں، تو ماشاءاللہ ہم نے نعت خواں کو بھی ایک ٹاسک دیا تھا، خوش یا خوشی، خوشی کا وقت ہے اور آج کے دن جو ہے خوشی کا اظہار کرنا اچھی بات ہے. آج کے دن خوشی کا اظہار کریں، کوشش کریں آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور یہ معافی تلافی کا بھی ایک دن ہے کہ جو ناراض ہیں وہ بھی آپ کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں. جی نعت خان تیار ہیں؟ ماشاءاللہ. خوشی سب ہی مناتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. اشعار میں ہو جائے. خوشی سب ہی مناتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. خوشی سب ہی مناتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. دیوانے جھوم جاتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور بھی شاہ صاحب مشہور زمانہ شعر ہے، اللہ اللہ. خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے. خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے. خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے. رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جی سلمان بھائی، آج کیا آپ تیاری کے ساتھ آئے ہیں؟ کیا ناظرین بات چیت کر سکتے ہیں آپ سے؟ کیا فرمائش کریں گے؟ کیا ذہن میں ہے؟ کیا بتا رہے ہیں ناظرین کو آپ؟ کیا بات ہے شاہ جی، اللہ آپ کو برکت دے. اور ایک بڑا اہم نقطہ جو حدیث پاک کی روشنی میں آج جسے یوں بولیں کہ ہم بیان کریں گے عید کے حوالے سے، آپ نے بڑی ہی بنیادی اور بڑی ہی اہم گفتگو اور ایک اچھے انداز کی جو آج کے موقع کی مناسبت سے بنتی ہے وہ فرما کر کے یوں ایک پروگرام کی آپ نے بیس ماشاءاللہ بنائی ہے. ناظرین کو آغاز عید، ماشاءاللہ آغاز عید ہے، اب عید مبارک ہے ماشاءاللہ. تو یہ بھی ماشاءاللہ الکریم ایک بڑی اچھی بات ہے. مدنی چینل اویئرنیس بھی دے رہا ہے، سیلیبریشن کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے یہ انداز بھی جو ہے وہ سکھا رہا ہے اور پریکٹیکل بھی بتا رہا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت مسلمان ہمارا ایک اور بڑا اہم اس دن کے حوالے سے یوں بولیے کہ خیال ہمیں رکھنا ہے اس بات کا بھی. شاہ صاحب آج کا دن یوم دعا بھی ہے. آج کا دن صرف یوم عید نہیں ہے بلکہ آج کا دن یوم دعا بھی ہے. اور اس عنوان پر انشاءاللہ الکریم ایک روایت جو ہے یہ میں عرض کروں گا ناظرین کو انشاءاللہ الکریم آگے چل کر ہم بتائیں گے. آج کے دن یوم تشکر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا اظہار کرنے کا دن بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں شکر اس لیے بھی جو ہے وہ واجب بنتا ہے استاد صاحب کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس کی شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نافرمانی والا کام نہ کیا جائے. بالکل. اللہ تتقوی بنعمائہ علی معاصیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں بندہ کھائے، استعمال کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ شکر ہے. تو آج کا دن یہ یوم شکر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یوم دعا بھی ہے. تنبیہ الغافلین میں حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت جو ہے وہ ذکر کی ہے. اس روایت کا میں آپ کو جو آخر کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں، تو پھر اس سے آپ کو انشاءاللہ یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا کہ آج کا دن یہ یوم دعا بھی ہے. جی ہاں، ارشاد فرمایا، بڑی پیاری روایت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے یہاں رمضان شریف کی، جہاں پر فضیلت بیان کی ہے حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اور اس کو آپ نے بیان کیا ہے. بڑی طویل روایت ہے اور اس کے آخر میں جو بات ہے نا جی، اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ آج کا دن کتنا بڑا دن ہے. واہ. اللہ تبارک و تعالی حدیث پاک میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم عید کے دن فرشتوں سے فرماتا ہے، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ما جزاء الاجیری اذا عمل عملہ، کہ جب کام کرنے والا اپنا کام پورا کر لے تو اس کی جزا کیا ہے. فتقول الملائکۃ، تو اللہ کے فرشتے یہ عرض کرتے ہیں، الہنا و سیدنا، اے ہمارے مالک و مولا،
جزاؤہ ان توفیہ اجرہ، اس کی جزا یہ ہے کہ تو اسے اس کا اجر پورا پورا عطا کر دے. پورا عطا کر دے. اب آپ دیکھیں شاہ صاحب، اب اجر آ رہا ہے. کیا بات ہے. فتقول اللہ تعالی، تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے آج عید الفطر کے دن اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي، اے فرشتو میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں انی قد جعلت ثوابهم من صیام شہر رمضان وقیامہم رضائی ومغفرتی، کہ میرے بندوں نے جو ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں اور راتوں میں قیام کیا ہے، تراویح ادا کی ہے، اس کے بدلے میں میں ان سے راضی بھی ہو گیا ہوں اور میں نے ان کی بخشی بھی فرما دی ہے. اللہ اکبر، میں قربان جاؤں. اور آگے یہیں پر بس نہیں ہے، فیقول اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ صدا دیتی ہے. اللہ کریم فرماتا ہے یا عبادی سلونی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو. مانگو. شاہ صاحب دیکھیں یہ کون کہہ رہا ہے مانگو؟ رب فرما رہا ہے. رب فرما رہا ہے. بات ہے. واہ. سب دینے پر قادر. اللہ اکبر، جس کا فرمان ہے ما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا پر روک نہیں ہے. دیکھیے یہ کون کہہ رہا ہے مانگو؟ جس نے آسمان بنائے، آسمان میں تارے بنائے اور آسمان کو سجایا، اور پھر سورج بنایا، چاند بنایا، اس کی منزلوں کو مقرر فرمایا، اور زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور اس میں دریاؤں کو بہایا، اور پھر طرح طرح کے نباتات سے اس زمین کو سجایا، اور پہاڑوں کے ذریعے اس کو ایک اور دلکشی عطا فرمائی ہے، دریا جاری اور رواں فرمائے ہیں، ہواؤں کو کیا ہے چلایا ہے. اللہ اکبر، وہ رب تبارک و تعالیٰ جس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، وہ فرما رہا ہے یا عبادی سلونی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، سوال کرو، مانگو. اور پھر کیا فرمایا آگے؟ فرمایا فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، لا تساءلون اليوم شيئا لدينكم ودنياكم الا اعطيتكم اياه، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، آج کے دن تم اپنے دین کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے جو کچھ مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. یہ دیکھیں کتنا بڑا فرمان ہے. آج کا دن صاحب یہ یوم دعا بھی ہے نا جی. کیا بات ہے، یوم شکر بھی اور یوم دعا بھی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مرحبا مرحبا. دعا مانگے بندہ اللہ تعالیٰ سے، اب جو چاہیے وہ مانگے، جو چاہیے وہ اللہ کریم سے کیا کرے مانگے. اور سر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات مانگنے والے لوگ نا اچھے نہیں لگتے. یہ بھی ہوتا ہے. ہمارا حساب کتاب کیا ہے؟ بھئی کوئی آئے بندہ پیسے مانگے، جس کو دیکھتے ہی لوگ کہتے ہیں یار یہ آ گیا، اللہ ہی خیر کرے. کچھ یہ ہے جی ڈیمانڈ کرے گا. ہاں جی بھائی، وہ کہنا یار اللہ ہی خیر کرے، بھئی اللہ بچائے. جیسے بعض اوقات اس طرح کے بھی الفاظ لوگ کہتے ہیں، طرح طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ آئے گا تو کیا کرے گا، مانگے گا. اچھے نہیں لگتے لوگ مانگنے والے. لیکن آپ دیکھیے اللہ کریم کی ذات کیسی مہربان ذات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانگنے والے اچھے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو مانگنے والے کیا ہیں، پسند ہے. اور رب کریم خود فرما رہا ہے مجھ سے مانگو. اچھا دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم سے مت مانگنا، بھائی آج تو ہم نے جو دینا تھا وہ دے دیا، کر لیا، آئندہ مانگنے کے لیے ہمارے پاس نہیں آنا. یہ ٹھیک ہے. جیسے میں کرم بھائی کو بولوں کرم بھائی آپ کو عیدی ایک دفعہ ملے گی، دوسری مرتبہ آپ نے نہیں آنا، نہیں مانگنی مجھ سے. وہ تو ہے ہی بڑے پیارے، تو ایک دفعہ بھی نہیں مانگیں گے. لیکن عیدی تو کرم بھائی ملنی ہی ہے. کیا خیال ہے، ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ذرا تھوڑا آگے ہیں نا، ابھی مائک دیں ذرا. سچ بات چل ہی نکلی ہے تو تھوڑا ہو ہی جائے. لیں جی، کیا لگتا ہے آپ کو کہ کچھ ہے ملنے کا چانس کہ نہیں؟ آپ جو گئے آپ کی مرضی. نہیں میری مرضی تو چلیں وہ تو اگلی ہے نا. نہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عیدی ویدی ملنے کا کچھ چانس ہے، کچھ ملے گا کہ کچھ بس باتیں باتیں ہیں، کیا ہے؟ جو اپنے خوشی سے دیتے ہیں اس کو بچوں کو چاہیے کہ خود مانگ لینا، جو بڑے دے گا آپ خوشی سے لے لیں. میں صدقے جاؤں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تربیت والی بات ہے. ٹھیک ہے. تو جو بھئی جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. منع نہیں، جمع بھی نہیں. ماشاء اللہ. چلیں جی انشاءاللہ الکریم پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ. یہاں آپ بیٹھے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا انشاءاللہ. یہ ویسے بھی ابھی وہ فجر کے بعد ظاہر ہے کہ وہ عید کا یہاں آ گئے، پھر عید کی نماز کے لیے پھر یہاں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مرحبا یوسف سلیم بھائی کی آمد. مرحبا حضرت حافظ عمر صاحب اتاری. وعلیکم السلام. خیر مبارک، خیر مبارک. اللہ ماشاء اللہ. یوسف بھائی خیر مبارک، خیر مبارک.
नाम तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम माशाअल्लाह वालेकुम अस्सलाम मुबारक खैर मुबारक उमर भाई आपको तो तरावी भी मुबारक हाफिज भी हैं आप माशाअल्लाह ये इसको ले जाओ माशाल्लाह वालेकुम सलाम खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत जामी भाई सुन रहे हैं अगर मुझे तो जामी भाई ने कुछ भिजवाना था मेरे पास वो भिजवा दे ठीक है जी तो चले माशाल्लाह अल्लाह बरकत दे और माशाल्लाह वली दाऊद सलामी जनाब यूसुफ सलीम मदारी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं उमर भाई की आमद भी मरहबा माशाल्लाह यूसुफ भाई ये देखें ईदी वाह जी ईदी की बात चल रही थी मेरा बच्चा ईदी के लिए गर्दन हिला रहा है अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं जज़ाकल्लाह। नहीं 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 बिल्कुल नहीं अच्छा जी ये अब बात चल रही थी उधर से कैसे जल्दी जल्दी कहाँ से आज तो इंशाल्लाह शाह साहब बात होती भी रहेगी और चलती भी रहेगी इंशाल्लाह और मेहमान आते भी रहेंगे जाते भी रहेंगे आते भी रहेंगे, जाते भी मुबल्लिगीन का इंतजार है जी जी आएंगे इंशाल्लाह आएंगे तो फिर मेहमान तो देखिए सारा बातें ही हैं और जब आते हैं तो अल्लाह की रहमत लेकर आते क्या हैं बात और कुछ होते हैं जो आते हैं तो जान निकाल देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आते हैं तो जान डाल देते हैं अल्लाह अकबर क्या बात मेहमानों की तो ये जान निकालने और डालने वाली बात जो है ना हमारे अल्लाह की रहमत से जान डालने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे निगरानी शुरा आएंगे तो वाह, वाह, जान में जान आ गए हैं जी वाह तो उनको देखकर तो बंदा दिल करता है शेर बंदा पड़े कि आ गई जान तने बेजान में ये आना क्या है हैं हाय जी हाय। तो बहरहाल आप देखिए कि दुनिया में जहां से हम चले थे मांगने वाला बंदा अच्छा नहीं लगता यार आइंदा इसके मत्थे बंदा ना ही लगे ये दुनिया का हिसाब है और लोगों का हिसाब है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जात अल्लाह से मांगने वाले अल्लाह को अच्छे लगते हैं तो आज के दिन में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें जो चाहिए वो अल्लाह करीम से मांगे दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी सलमान भाई मैं यहाँ पर ये अर्ज करूंगा जी जी अल्लाह ताला खुद फरमाता है जी उदउनी जी अस्तजिब लकुम वाह मांगो मैं कबूल करता हूँ सुभान अल्लाह बंदा मांगे जी फिर रब की अता को समझे कि जब बंदा मांग रहा है फिर मालिक की अता कैसी होगी हम अगर दुनिया का साजो सामान देखते हैं दुनिया की धन दौलत देखते हैं दुनिया में हमें जो कुछ नजर आता है इंसानों की सूरत में जिन्नों की सूरत में जिन तो खैर नजर नहीं आते लेकिन इंसानों की सूरत में हो जाए या चरिंद है परिंद है हशरातुल अर्द है ये जो कुछ भी हमें साजो सामान नजर आता है मदनी चैनल के नाज़रीन इस सारी चीज के बारे में रब क्या फरमाता है अल्लाह फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील ऐ महबूब आप कह दो कि दुनिया का मता थोड़ा है ये सामान थोड़ा है ये सामान दुनिया का जो है ये थोड़ा है सही इतना कुछ है कि अगर हम गिनना चाहें ना सलमान भाई नहीं गिन सकते ऐसा ही है। हमारी मशीनरी खत्म हो जाएगी हम नहीं गिन सकते गिनती खत्म हो जाएगी शाह जी। जी बिल्कुल गिनती खत्म हो जाएगी मशीनरी तो बहुत दूर की बात है गिनती खत्म हो जाएगी हमारी लेकिन हम नहीं गिन सकते ये इसके बारे में रब कहता है ये थोड़ा है ऐसा ही। और इधर मेरा रब फरमाता है उदउनी मांगो रब अगर थोड़ा सा भी देगा ना अल्लाह वो इतना देगा कि दोबारा किसी के आगे फिर हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अल्लाह। हम मांगे सही अपने मालिक से अपना रिश्ता तो अपना मालिक के साथ जोड़ें और फिर आज की ये मुबारक सातें मुबारक घड़ियां ईद उल फितर ईद की खुशियां इन खुशी के लम्हात में जब हम मालिक से दुआ और फिर अभी जैसे आपने हदीस पाक सुनाई कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है मांगो मुझसे आज अगर तुम आखिरत मांगोगे तो हम आपको आखिरत देंगे बख्श देंगे तुम्हें दुनिया मांगोगे अल्लाह फरमाता है तुम उस पर नजर रहमत फरमाएंगे अगर तुम्हारे हक में बेहतर होगी तो हम तुम्हें अता करेंगे तो आज तो रब की रहमत यूं के ये जोबन पर है आज तो मेरे रब की रहमत का दरिया उरूज पर है आज मांगने वालों को दिया जाएगा आज उनको हिस्सा मिलेगा कि जो अपने कासे फैलाते हैं जो अपने दामन फैलाते हैं अपने हाथों को कहते हैं दस्ते दराज बुलंद करते हैं और फिर अपने मालिक से लो लगाते हैं उन्हें फिर खाली नहीं लुटाया जाता सलमान भाई ये तो दुनिया का दस्तूर है कि एक बादशाह जिस तरह भी हमने कहा ना एक मर्तबा ही दे ना एक मर्तबा दे खाली नहीं लुटाता बादशाह है ना बादशाह हो कोई भी हो एक मर्तबा देना तो खाली नहीं लुटाता दे ही देता है दिल नाखास्ता ही सही दे देता है वो रब है ना मांगो तो नाराज होता है मांगे तो जितना मर्जी है मांगे वो तो ना थकने वाली जात है ना रोकने वाली जात है और ना ही उसकी जात में ऐसा है कि नहीं देगा नहीं बल्कि अगर कोई मांगता है
اور सदके दिल से मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला वो नवाशात बंदे पर फरमाता है, और कितनी फरमाता है, खुद फरमाता है। देखें जैसे अभी शुरू में ये कहा कि ये यौम दुआ भी यौम शुक्र भी है, हम अल्लाह ताला की इन नेमतों का फिर शुक्र करें। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, आज अगर हम शुक्र करेंगे, अल्लाह खुद फरमा रहा है, ये रब का ऐलान है, कैसा मुबारक ये ऐलान है, मेरा रब फरमाता है ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, हम तुम्हारी नेमतें ज्यादा करेंगे, तुम शुक्र तो अदा करो। लेकिन क्या है, हम ना शुक्र हैं, हम शुक्र नहीं करते। हमें देखिए सलमान भाई कितनी नेमतें हमारे पास हैं, माजरत, हम सिर्फ यही देख रहे होते हैं ना कि यार मेरे पास पैसा नहीं है। सलमान भाई हर चीज पैसा नहीं होती, ऐसा ही है, नहीं होती पैसा। आपके पास अल्लाह ने आपको इतनी प्यारी जवानी दी है, क्या ये कम है? आपके पास आंख की नेमत है, क्या ये कम है? आप बोल सकते हैं, क्या ये नेमत कम है? आप सुन सकते हैं, क्या ये नेमत कम है? आप पकड़ सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, क्या ये नेमत कम है? आप अपनी मर्जी के साथ जा सकते हैं, क्या ये नेमत कम है? आप अपनी मर्जी से सांस ले रहे हैं, क्या ये नेमत कम है? आप अपनी मर्जी से पलक झपका रहे हैं, क्या ये नेमत कम है? आपके मुंह में आने वाला लुआब, मेरे एक नमाजी हैं, उनको लुआब नहीं आता, यकीन करें, वो जब भी जुमे मुझे मिलेंगे वो आकर कहते हैं शाह साहब सिर्फ दुआ करें, लुआब आ जाए, लुआब आ जाए, मेरा लुआब आ जाए। यकीन करें, मैं आपको किस तरह बताऊं उनकी चाहत। मदनी चैनल के नाज़रीन भी गौर करें, इतनी नेमत है हमारे पास। ये तो सिर्फ मैंने बदन की बात की है ना, ये हवाओं का चलना, क्या ये थोड़ी नेमत है? ये हवाएं अगर रब ताला रोक ले, किसकी मजाल है कि दोबारा हवा चलाकर दिखा दे? ये पत्तों का हिलना, ये आबशारों का गिरना, ये बारिश का होना, ये बारिशें ही अल्लाह तबारक व तआला रोक दे, कहत नहीं पड़ जाए, हम भूखे ना मर जाए, हम प्यासे ना मर जाए, ये रब की नेमतें हैं। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर हम अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, रब हम पर नेमतों की फरावानी फरमाएगा। वाह वाह वाह, शाह साहब की बात को ही आगे बढ़ाएंगे। जी जी जी, शाह साहब, जो नेमतें माशाल्लाह आपने गिनवाई हैं, यकीनन बहुत थोड़ी सी हैं, बहुत चंद हैं, जी जी, लेकिन आप ये देखें कि इसमें से अक्सर और बेशतर वो नेमतें हैं जो हमें बिन मांगे रब ने अता की। वाह वाह, इसके लिए हमने कोई हाथों को नहीं उठाया, कोई हमने रब से दुआ नहीं की कि मालिक हमें जो है मुंह में लुआब भी अता करना, ए मालिक हमारी पलकों को भी झपकने वाला बना देना, ए मालिक हमारे कान भी सुनने वाले बना देना। हमने दुआएं नहीं मांगी, लेकिन ये रब ने हमें अता किया है। बसा औकात होता क्या है सलमान भाई, इसमें बंदा नाशुक्री में कब पड़ जाता है कि जब इंसान अपने से ऊपर वालों को नजर रखता है ना, अगर उसकी नजर ऊपर वालों की तरफ है ना, तो फिर वो शुक्रगुजार नहीं होगा, वो शिकवे शिकायत वाला रहेगा, क्योंकि वो हमेशा यूं कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स का शिकार रहेगा। वो यही समझता रहेगा कि यार मैं तो इससे डिग्रेड हूं, यार इसको जैसा घर मिला है वैसा घर मेरे पास नहीं है, इसके पास जैसी गाड़ी है मेरे पास ऐसी गाड़ी नहीं है, इसके पास जैसा कारोबार है मेरे पास ऐसा नहीं है। नहीं, अगर रब का शुक्रगुजार बनना है ना, तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें। आप ये देखें कि जो रब ने नेमतें आपको अता की हैं, और बिला मुबालगा, नो डाउट सलमान भाई, अगर हम बात करें ना, इस वक्त हमें देखने वाले लाखों करोड़ों मुसलमान वो ऐसे हैं कि जिनको जो नेमत अल्लाह ने अता की है, और वैसी नेमत बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। और उन जैसी नेमत, हालांकि उसके पास, मैं बोलता हूं, कारोबार नहीं होगा, उसके पास घर नहीं होगा, वो परेशान होगा, मकरूज होगा, लेकिन फिर भी वो नेमतों वाला है। क्यों है? आप देखें, हम खुली फजा में सांस ले रहे हैं, हम आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त कैद में मौजूद हैं, वो आज का ईद का दिन भी जेलों में गुजार रहे हैं। अब ये देखें कि ये आजादी कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाहु अकबर। तो हम जो है वो अपने से नीचे वालों पर अगर नजर रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह रब के शुक्रगुजार बनेंगे। क्या प्यारी बात फरमाई है यूसुफ भाई, अल्लाह आपको बरकत दे। बंदा एहसास नेमत में अगर आ जाए, इस नेमत का एहसास करे, तो बहुत कुछ है। यूसुफ भाई की गुफ्तगू से मेरे दिमाग में एक बात आई। आप देखिए यूसुफ भाई, जिस रब ने बगैर मांगे ही इतना कुछ अता किया हुआ है, उससे मांगेंगे तो क्या कुछ अता फरमाएगा। झोली मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। तो हमारा ही आप देखें हाल जो है ना वो बेहाल है, तो इस हाल को अच्छा करना है। ईद का दिन है, दिया और इतना दिया जी, दामन में हमारे समाया ही नहीं, समाया नहीं, ऐसी बात है। नहीं, हम नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते, हम गिन भी नहीं सकते। और शाह साहब, जो बगैर मांगे मिला हुआ ना, वो भी नहीं गिन सकते। सही बात है जी, नहीं गिन सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने शुक्रगुजार बंदा बनाए। असल में नेमत का एहसास पता है कब होता है सलमान भाई? जी, नेमत का बसा औकात एहसास उस वक्त होता है कि जब वो नेमत आपकी तरफ से चली जाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। और जब नेमत के शुक्रगुजार नहीं रहते ना, हाँ जी, तो फिर हो सकता है कि रब वो नेमत तुमसे वापस ले ले। हमें नेमत का शुक्रगुजार रहना चाहिए, और
ہمیں اپنے سے جب نیچے والوں پر نظر رکھیں گے نا تو آٹومیٹکلی ہمیں یہ احساس ہوتا چلا جائے گا کہ یار اس کے پاس دیکھیں یہ چیز نہیں ہے میرے پاس ہے. وہ ایک کے بارے میں ملتا ہے نا کہ وہ بازار سے گزر رہے تھے, ان کے پیروں میں جوتی نہیں تھی, جی وہ بازار سے گزر رہے تھے تو ان کو احساس ہوا کہ یار دیکھو میرے پاس اللہ تو نے جوتی بھی عطا نہیں کی. ابھی تھوڑا سا بازار میں گزرے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں تھے. ہائے ہائے جب اس کے پیر ہی نہیں دیکھے نا تو پھر احساس ہوا مالک تیری مہربانی, تو نے پیر تو عطا کیے ہیں. ایسا ہی. تو شاہ صاحب نے بات کی نا, آپ صرف اپنا ہاتھ دیکھ لیں سلمان بھائی, میں نعمت کی قدر کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ہاتھ ہے نا, اللہ نے ہمیں 5 فنگرز دی ہیں. آپ 1 گھنٹے کے لیے صرف اپنا یہ انگوٹھا ہے نا, اس کو آپ اپنی ہتھیلی سے اسٹرک کر دیں, اپنی ہتھیلی سے آپ اس کو چپکا دیں, اور پھر اب آپ ذرا اپنی زندگی گزار کے دیکھیں آپ کتنی ڈیفیکلٹیز میں آ جائیں گے. آپ کو تھوڑی دیر میں یہ مطلب آپ ہیزیٹیشن کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. نہ میں کوئی چیز پکڑ سک رہا ہوں, نہ میں کوئی چیز لکھ سک رہا ہوں, نہ میں کچھ کھا سک رہا ہوں, نہ میں کسی سے مل سکتا ہوں. یہ مطلب صرف ایک انگوٹھے کی بات کی ہے. تو ایسی تو ان گنت نعمتیں ہیں جو رب نے ہمیں عطا کی. واہ واہ واہ, کہ اللہ برکت دے. نہ کریں, ہاں انگلیاں اللہ سیدھی اکبر. رکھیں اور ان کو موو نہ کریں. یہ 3 حصے ہیں نا موو کرنے کے لیے, سیدھی رکھیں تو پھر بھی دیکھیں کتنے کام ہوتے آصف بھائی ہمارے ایک دوست ہیں کاروباری, ہیں. جی مطلب ویل سیٹ کاروباری ہیں. یوں کہا جائے کہ کون سی ایسی نعمت ہوگی جو رب نے ان کو عطا نہیں کی. اچھا, ایسی ویل سیٹ زندگی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جو آپ نے بات کی نا, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اچھا اچھا, اور ان کی یہ فنگرز جو ہے نا وہ ایسے موو کرنا بند ٹرن نہیں ہوتی, موو نہیں ہوتی. اب وہ مطلب سب کچھ ہونے کے باوجود آپ یہ دیکھیں یہ کمی ہے, یہ کمی رہے گی. یہ کمی ہے. علاج تو بھی انہوں نے بہت کروایا, بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو دکھائے, بہت سارا علاج کروایا, لیکن بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ شفا پاک دے. ان اور کو ہمیں صحت ایک نعمت کی قدر کرنی کرنی چاہیے. آپ نے کہ ہم اپنی جسم کے اوپر بھی غور کرتے چلے جائیں اور سراؤنڈنگز پہ بھی غور کریں, تو ہمیں بہت ساری نعمتیں ایسے ملیں گی جن کا ہمیں شعور یا احساس ہی نہیں ہوتا. درست فرمایا, احساس ہونا چاہیے. اور ایک بڑی زبردست نعمتوں کے ذکر میں ایک نعمت ہمارے پاس ابھی آ رہی ہے, سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دیر میں یہاں پر ہمارے پاس اللہ کی رحمت سے موجود ہوں گے, اور نگران شورا سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ناظرین کی کالز کو بھی اور میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اور امیر علیہ سنت کا ایک شعر ہے, وہ ہے کہ مفلسی کا کروں میں کیوں شکوا, مفلسی کا کروں میں کیوں شکوا, نعمتوں سے نہال رکھا ہے. عمر بھائی سنائیں گے؟ سبحان اللہ. اچھا میں ہی سناؤں؟ سبحان اللہ, کیا خوب گایا. فرماتے ہیں مفلسی کا کروں میں کیوں شکوا, مفلسی کا کروں میں کیوں شکوا, نعمتوں سے نہال رکھا ہے, نعمتوں سے نہال رکھا ہے. ایک اور نعمت زیادہ آپ دیکھیں, ہم بیٹھے ہیں مسکرا رہے ہیں, استاد صاحب مسکرا رہے ہیں, یوسف بھائی مسکرا رہے ہیں, ادھکم اللہ سنک, عمر بھائی ماشاءاللہ جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں پھر بھی مسکرا رہے ہیں. کیا بات ہے عمر بھائی. اور یہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, اور مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. جو بات ہے اس کے اندر غور کرنے والی بات ہے, بڑی پیاری زبردست بات ہے, مطلب مزہ آ جائے بندے کو. آپ دیکھیے کہ ہم مسکرا رہے ہیں, خوشی کو محسوس کر رہے ہیں, خوشی کا موقع ہے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ آج خوشی کا دن ہے یا نہیں ہے, جن کے سینس کام نہیں کر رہے. عید تو دن ان کے لیے بھی ہے, اور جن کے جو ہے وہ جو بیمار ہیں ہاسپٹل میں ہیں, آئی سی یو میں, عید تو ان کے لیے بھی ہے. عید کا دن تو شاید ان پر بھی آ رہا ہے نا, ٹائم تو ان پر بھی گزر رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ نے ہمیں یہ محسوس کرنے کی سعادت دی ہے, تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ماشاءاللہ نگران شورا کی آمد مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی یوسف بھائی بہت مبارک. ماشاءاللہ تقبل اللہ منا ومنکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی یاسف بھائی تقبل اللہ منا ومنکم. آمین آمین. ماشاءاللہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلمان بھائی بہت مبارک. ماشاءاللہ تقبل اللہ منا ومنکم. نعم تقبل اللہ منا. السلام علیکم. سید صاحب کیسے؟
तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम माशाअल्लाह। आपकी मुझे ही मारना है सर। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। तक़ब्बलल्लाहु अल्लाह अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। मद्दी चैनल के नाज़रीन, निगरान शुरा की आमद भी हो चुकी है। आपकी कॉल्स को भी लेना है और आपके मैसेजेस को भी इंशाअल्लाह शामिल करेंगे। निगरान शुरा हमारे साथ है और निगरान शुरा से आप सवाल करना चाहें ईद की नशरियात के हवाले से या ईद के मौके के हवाले से या किसी सिचुएशन के हवाले से, तो बिल्कुल ओपन फोरम मौजूद है। और है सब, मैंने आपकी ख्वाब में ज़ियारत की अल्हम्दुलिल्लाह। उस ख्वाब में भी आप जो है वो एक बड़ी नसीहत अमेज़ बात जो है वो फरमा रहे थे। माफ कर दो, अल्लाह आपको बरकत दे, माफ कर दो। माशाअल्लाह। ये क्या अल्लाह ने आप पर इनाम फरमाया है, इस पर शुक्र का कलमा माशाअल्लाह हम भी शुक्र करें। अल्लाह ने ऐसा निगरान अता फरमाया है कि सामने मौजूद हैं तो भी इसराह फरमा रहे हैं, ख्वाब में आ रहे हैं तो भी नेकी की बात ही बता रहे हैं। वलिल्लाहिल हम्द। ये अमीर सुन्नत के दामन करम की वो बहार है, वो जो फैज़ वहाँ से आ रहा है तो वो ख्वाबों में आके भी अपना जो है वो दिलवा उठा रहा है। वाली बात शेयर भी करेंगे क्या आप? जी मैं बता सकता हूँ, बताने में हर्ज नहीं है। ख्वाब है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ही ख्वाब है। निगरान शुरा जो है वो रहना घर में किस तरह रहना चाहिए, अच्छा, इस बारे में जो है वो समझा रहे थे, बता रहे थे। अच्छा, मैंने उसमें कोई बात कही मैंने, अच्छा वो मैंने क्या कहा वो मुझे याद नहीं है। अच्छा, साहब ने मुझे कहा आप नहीं रुकेंगे, इस तरह की बात की कि भाई आप जो है वो ये बात कहने से नहीं रुकेंगे। मतलब आपने क्या ही दी है, कर ही दी है बात। तो अल्लाह, हूँ ही बात करने के लिए, हूँ ही कहने के लिए। माशाअल्लाह। अब निगरानी शुरा से पूछना पड़ेगा कि इन्होंने क्या फरमाया था। जी ये तो बता दें, तो बताना चाहें तो बता दें, कोई ममानत भी नहीं है। बहरहाल घर में कैसे रहना चाहिए इस पर गुफ्तगू फरमा रहे थे और माशाअल्लाह अच्छे अंदाज में रहना चाहिए। निगरान है हमारे, तरबियत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इन पर भी अपनी रहमत का साया रखे और जिस तरह ये हमारी तरबियत फरमा रहे हैं, चैनल पर आकर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और नाचाकियों के खात्मे का अल्लाह की रहमत से ज़रिया बन रहा है। लोग अच्छे अखलाक और अच्छा किरदार सीख रहे हैं और जिस तरह ये अच्छाई फैला रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला इनको भी इसमें से वाफिर हिस्सा अता फरमाए, इनकी आल औलाद की खैर फरमाए, घर बार की खैर फरमाए, रहमत के साए में रखे, नजर बद से अल्लाह इनको भी बचाए, इनके अहले खाना को, इनके पूरे कुंबे को अल्लाह महफूज व मामून फरमाए। आल औलाद टॉपिक पर निगरान शुरा के अगर बयानात सुने जाएं जी, तो मैं समझता हूं कि कई सारे खानदान ऐसे होंगे जो टूटने से सिर्फ निगरान शुरा के बयानात से बचे होंगे। वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह और बरकत दे, आमीन। अल्लाह का फजल है, किसे चाहे अता फरमाए। ऐसा कॉल्स भी लेंगे इंशाल्लाह। आपकी तस्बीह माशाल्लाह, आज ये नई तस्बीह है या ये मैंने प्रोग्राम में तो नहीं देखी है सब? माफ कर दो। ये आपने उसमें भी ख्वाब में भी यही कहा था, माफ कर दो। चले अल्लाह अच्छा, ये जी, चले जी कॉल दे लेते हैं नाजरीन की इंशाल्लाह। जी मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मैं नारोवर के गाँव खाला दीवान से बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। मदनी चैनल वाले सब नाजरीन को, सुनने वालों को और प्रोग्राम करने वालों को सबको अल्लाह पाक की ज़ात अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मेरी ढेर सारी दुआएं हैं आपके साथ। आमीन, अल्लाह युबारिक। बहुत 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 शुक्रिया, अल्लाह बरकत दे आपको। जी कॉल। माशाअल्लाह, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा सिलसिला इस वक्त बराह रास्त शुरू है, तो मेरी तरफ से तमाम इस्लामी भाई जितने भी इस सिलसिले में बराह रास्त आए हुए हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे नातख्वान इस्लामी भाई हैं वो मुझे जो मदीने के तस्वुर में जिया करते हैं वो कलाम सुना दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, मरहबा। ईद मुबारक कहे तो उसको हमने क्या रिप्लाई खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। और वो जो दुआ वालेकुम मुबारक तो सुना नहीं है मैंने। माशाअल्लाह। वैसे ईद मुबारक कोई कहे तो उसको ईदी भी देते हैं। हाँ देते तो हैं। नहीं वैसे में एक तजुर्बा हुआ है आज मुझे सब। हाँ? लोग जो ईद मुबारक कहते हैं ना वो देते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, हाँ जी, मैं तो आज हैरान हो गया ये देख। ईद मुबारक कहने वाले दे रहे हैं। ईद मुबारक तो मैं भी कह रहा हूँ आपको ईद मुबारक। मरहबा, माशाअल्लाह। देना भी देने वाला। अच्छा, देने वाला। अच्छा, उल्टा हो गया ये तो। जो ईद मुबारक कहने वाला। चलिए तो हमारे यहाँ तो ईदी सिर्फ पैसे देने और लेने का इनाम हो गया ना, ईदी। वरना तो दे दो ईदी में गम मदीने का। ईदी तो बहुत तरह की है ना। वाह 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 वाह। मांगने वाले तो यूं भी मांग रहे हैं, चल मदीना की भीख दो मुर्शिद, दीद तैबा की ईद हो मुर्शिद। ये भी ईदी है, सुभान अल्लाह। ईदी ईदी होती है, हर तरह की ईदी हो सकती है। मरहबा, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। और आप ऐसे ये बताएं कि जैसे आज ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, ख़ानदान आपस में मिलते हैं। मैंने एक बात कही थी
اور اس بات پر ہم نے تبصرہ نہیں کیا اور جان بوجھ کر اس بات کو میں نے آگے کر دیا کہ آپ آئیں گے تو پھر اس پر بات ہو جائے گی. کچھ مہمان آتے ہیں تو وہ خوشیوں کا پیغام ساتھ لاتے ہیں اور کچھ آتے ہیں تو وہ بندے کو جو ہے وہ بجھا کے چلے جاتے ہیں. آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ اتفاق تو کیا کروں گا، مشاہدہ ہے میرا تو اللہ کہ ہوتا ہے ایسا کہ کچھ اپنے دامن میں پھول لے کر آتے ہیں، کچھ اپنے دامن میں کانٹے لے کر آتے ہیں. تو مبارک ہو ان کو جو اپنے ساتھ پھولوں کو، ان کی خوشبوؤں کو لے کر آتے ہیں. وہ حدیث پاکہ کا سنا دیں، بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، نفرت نہ دلاؤ. اور آگے ہوا نا یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، اور آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے، معاشرے کو خوبصورت بناتی ہے. یعنی یوں آج کل وہ ہوتا ہے نا کہ کیا کریکٹر بلڈنگ کی آج کل بڑی ڈسکشن ہے نا، تو کریکٹر بلڈنگ کے یہ دونوں بہت خوبصورت فیض ہیں. حدیث ہے کہ خوشخبری سنانے والا اور نفرتوں سے دور رکھنے والا، آسانیاں دینے والا اور تکالیف سے روکنے والا، یا تکالیف سے بچنے والا، یا تکالیف سے بچانے والا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں اور گھر کے باہر لوگوں کو پسند آتے ہیں. ورنہ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا کچھ لوگ جیسے آپ نے بات کی نا، تو یہ بعضوں کی ہوتا ہم ایسے نہیں ہیں. اصل میں مزاح ہے نا، مزاح خوش طبعی، اس میں بھی چبھن ہوتی ہے. اگر خوش طبعی کو بھی آپ اس سے بھی جو چبھن ہے، یا اس میں جو آپ نے جو ایک مرچ مسالہ لگایا ہوا ہے، تیزی پیدا کی ہوئی ہے، یا اس کی دھار تیز کی ہوئی ہے، تو ان سب سے اگر یہ خوش طبعی کو بھی اگر آپ سے بھی یہ چیزیں بھی نکال دیں گے نا، تو بڑی لذیذ اور بڑی میٹھی خوش طبعی ہو جائے گی. یعنی بعض اوقات بندہ مذاق میں طنز کرتا ہے تو یہ بھی چبھتی ہے. یعنی طنز، طعنہ، تنقید، یہ وہ چیزیں جو چبھتی ہیں، تو اس کا ایک محل ہوتا ہے. بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اصلاح کا بھی ایک موقع ہوتا ہے. میں یہ میرے اپنے مشاہدے و تجربات کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو جیسے کہ میری اصلاح کرنی ہے، تو جو بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، لیکن کیا وہ اس بات کا موقع ہے؟ بعض اوقات موقع نہیں ہوتا. بالکل ایک مومنٹم توڑ دینا، ایک ٹیمپو توڑ دینا، اور باقی جو کہتے ہیں نا کہ مطلب کہ وہ رنگ پھیکا کر دینا، حالانکہ وہ چیز بعد میں بھی کی جا سکتی ہے. تو بعض اوقات بندہ کچھ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس ٹائم پر سم ٹائم آپ کو غور کرنا ہوتا ہے. تو بعضوں کی مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو آیا نا ابھی میں بول دوں، تو یہ ہوتا نہیں، کیونکہ آپ اپنا بوجھ ہلکا کرتے تھے، کسی اور کا بوجھ بڑھا دیتے ہیں. اپنا بوجھ اٹھا کے اسے کندھے پر رکھ دیا، پھر وہ بعد میں کہہ بھی سکتا ہے کہ یار اگر یہی بات کہتے تھوڑی دیر کے بعد کہہ دیتے، ابھی میں جا رہا تھا خالی یار موڈ خراب ہو گیا، پریشانی ہوگا. اب یہ جو میں نے کہا ہے نا، یہ میں نے مبہم گفتگو کی ہے، مبہم کھل کے نہیں کر سکتا. لیکن اب جو سمجھ رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یار میں نے دیکھا ہے بزرگوں کو، امیل سنت کو بھی دیکھا ہے کہ 2-2 3-3 دن، 4-4 دن، 1-1 ہفتے تک بات کو سنبھال کر رکھتے ہیں. اللہ واہ واہ واہ. اور اس طرح بھی کہا ہے کہ یہ بات مجھے اتنے پہلے کہیں، لیکن وہ حالات ایسے نہیں تھے کہ میں آپ سے وہ بات کرتا. تو اب چونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بات کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ سننے والے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ کہنے والا بڑا اہم شخص ہے، کہ اس کو وقت اور حالات کا اندازہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی بات جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہو جاتی. اگلا بات لینے کی پوزیشن میں نہیں اور آپ اس کو بات کر کے چلے جائیں تو یہ کوئی بات نہیں بنتی. تو اصلاح کرنے کے لیے بھی تو یہ جو آپ نے جو بات کی، تو بعض لوگ آتے ہیں اور وہ مطلب کہ وہ ماحول پھیکا کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ اب یہ کیا کر دیا یار، یہ کیا لے کر رکھ دیا، وہ کیا کر دیا، ایسا نہیں کرتے، مجھ سے ہی پوچھ لیتے. اور بھائی اب آپ سے ہی سارا پوچھ کے کرنا تھا تو پھر زندگی آپ کے نام ہی نہ کرتے ہم لوگ. پھر یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہر چیز ہم سے پوچھ کر کی جاتی ہے. تو جنہوں نے اپنا ایک کلچر بنایا نا کہ میرے سے پوچھ کر نہ کرنے پر ہی وہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ نیچر ہے لوگوں کا، بعضوں کا، کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، مجھ سے پوچھ لیتے.
تو جنہوں حرج کیا ہے سب پوچھی بندہ لے چلو بھائی. نہیں حرج تو جب پوچھو گے تو پتا چلے گا نا. حرج تو پتا چلے گا جب آپ پوچھو گے تب وہ بتائے گا کہ جناب پھر آپ کو یاد ہوگا نہیں یار یہ تو ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ سلمان بھائی ہر کوئی مشورہ نہیں دیتا, ایسے مشورے میں چھپا ہوا حکم صادر فرماتے ہیں. ہوتا وہ مشورہ ہے مگر اس کو جو اچھا ہوتا وہ حکم ہے مگر اس کو جو لباس پہنایا ہے نا وہ مشورے کا پہنایا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک علامت ہے. بلکہ میں مشورہ دینے والے کے لیے عرض کرتا ہوں, امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو مشورہ دے اور اس کا مشورہ نہ مانا جائے اور اس کے برا لگے تو یہ تکبر کی علامت ہے. اللہ. تو یہ ہے, آپ پوچھیں کس کوئی منع کرتا. آپ کا تو اگر لگتا ہے کہ آپ کو میں ہر کام پوچھ کے کرنا چاہتا ہوں, موجہ لگی ہوئی ہے. میں کیوں بولوں ایسا, اللہ رحمت فرمائے. میں تو کئی آپ کو دیکھتا رہتا ہوں وہ تو ہوسٹنگ کے اندر, میں نے کہا یار یہ کس سے پوچھ کر بول دیا سلمان بھائی نے, تو آپ تو ویسے کلی اختیارات والے ہو. اللہ اکبر. کلی اختیار والے نہیں ہے جی, فریڈم ود لمیٹیشن ہے ایسا, فریڈم ہے. اور آپ سے ہی بات کر لیتے ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے عطا فرمائے. اور یہ بڑی اہم بات کہی, اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں آپ سب کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جیسے آپ عید ہے نا, اب خیر ابھی تو جو گھروں پر ابھی تو جائیں گے کہیں نہ کہیں تو جائیں گے, آج تو کل تو جائیں گے, کہیں تو مہمان بن کر ہی جائیں گے. جب بھی کسی کے جائیں نا تو ذہن بنا کر جائیں گے, میں نے تنقید نہیں کرنی, بس یہ ایک مزاج بنا لیں, تنقید نہیں کرنی. یار ٹیبل یعنی یہاں رکھتے تھے, او بھائی تو یار آپ نے کون سا مطلب ڈیکوریشن کا وہ کیا کہتے ہیں انٹیریئر ڈیزائنر کا آپ نے وہ کورس کیا ہوا ہے یار, ٹیبل یہاں رکھ دیتے, ٹیبل وہاں رکھ دیتے. ایسا نہیں, ایسا لے لیتے. یہاں رکھی تھی ٹیبل بھائی, صحیح نہیں لگ رہی تبھی ادھر رکھی تھی. تو یار صوفے کا کلر یہ کر لیتے, تو پنکھا ایسا لگا لیتے, فلاں کر لیتے. بھائی مشورہ کس سے مانگا ہے؟ نہیں بعضوں کا تو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں بورڈ لگانا پڑتا ہے کہ بن مانگے کا مشورہ دے کر شرمندہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی, چلے جی. ویسے ایسا اگر کوئی دے ہی رہا ہے تو بندہ عمل کر ہی دے گا. آپ لے کس نے منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, اللہ برکت. جواب وہی آئے گا کہ آپ کریں, کیا نتائج نکلتے. آپ کریں. مجھے تو ایک وقت تک مجھے تو اپنے کمرے میں مکتب کے اندر پرچہ لگانا پڑا تھا, اللہ بن مانگے کا مشورہ دے کر شرمندہ نہ ہو. مدینہ سیدھی سی بات ہے. اب یہ جب نہیں حل ہو رہا تو پھر آخر نتیجہ جو ہے وہ یہ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے, اور ہم سب کو اللہ یہ سمجھ بھی عطا فرمائے. اور ہمیں مسلمانوں لوگ پریکٹیکل نہیں ہوتے, اصل میں پریکٹیکل نہیں ہوتے. پریکٹیکل نہ ہو کر مشورہ دینا جو ہے نا, یہ اتنا آپ کی اپنی پوزیشن کو افیکٹ کرتا ہے. سامنے والا ظرف والا ہے, وہ کہتا نہیں آپ نے کبھی یہ کام کیا ہے, وہ یہ نہیں کیا نہیں, تو مشورہ کی چیز کا دے رہے ہو بھیا. تو بعض اگر پریکٹیکل نہیں ہوتے, پریکٹیکل بھی نہیں ہوتے. اچھا پریکٹیکل نہیں ہے, کچھ اس معاملے میں ایکسپیرینس ہے یا اس معاملے کی کوئی آپ نے کوئی تربیت حاصل کی ہوئی ہے. ہر تربیت حاصل کی ہوئی چیز کا پریکٹیکل ضروری نہیں ہوتا, لیکن کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو یوں آدمی کو اپنا وزن دے کر بات کرنی چاہیے. تو یہ وزن وہ نہیں ہوتا جو کانٹے پہ کھڑا ہو کر ہوتا ہے, پھر تو باتیں بہت کرنے والے آ جائیں گے نا. آج کل تو یہ زیادہ ہے. یہ بھی ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایکسپرٹ تو ہوں, لیکن اس کی طبیعت ہے یا اس کو جو چیز پسند ہے وہ جس کو پسند نہیں کرتا ہو جو آپ مشورہ دینا چاہ رہے ہیں, جو وہ ہے اس کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس نے اپنے حساب سے کیا ہے. بھائی یہی ہے کہ میں آپ کے دفتر میں آؤں, میں آپ کے گھر پر آؤں, آپ میرے پاس آئیں, تو آپ جس کام سے آئیں وہ کام کریں, چلے جائیں. یہ بہت عجیب ہوتا. ہاں اگلا پوچھتا ہے یار کیسا لگا, اب یہ تو آپ بیل مجھے مار, آپ بلا پکڑ گلا, تو یہی ہے. اور کیسا لگا میرا صوفہ, اب سنو پھر اس کی جتنی بھی صوفے کی کہانی ہے وہ سنائے گا صوفہ کیسا تھا. تو آدمی بھی پوچھے کیوں کیسا لگا, پوچھتے ہیں یہ نا لوگ. کیا یوں نہیں ہوتا کہ بسا اوقات گھر رشتہ دار ہوتے ہیں جو, اور رشتہ داروں میں کوئی بڑا ہو تو اس کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ مشورے میں پوشیدہ حکم ہوتا ہے. اچھا اب میں مثال کے طور پر خود سمجھتا ہوں کہ میری فیملی میں یہ معاملہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ بالکل میری طبیعت کے مخالف مجھے کہہ رہے ہیں. اگر میں ان کی طبیعت کو دیکھتا ہوں تو نقصان یہ ہوگا کہ ہمارے گھر کے نظام درم برم ہو جائے گا, ان کے ساتھ اگر کرتا ہوں تو خاندان کا نظام درم برم ہو جائے گا. اس صورت میں کیا کریں؟ جہاں زیادہ رہنا وہیں کا خیال رکھو یار. خالی کسی کی لے لینا ایسے ہی, مطلب کہ یوں نہیں ہوتا نا. جانا تو گھر پر ہی ہے نا, یہاں اسٹوڈیو بھی دیکھ بھال کے بات کرنی چاہیے نا, جانا تو گھر پر ہی ہوتا بندے کو. مدینہ مرحبا. کال لیتے ہیں, نگران شورا کے لیے کال ہے جی. مدنی چینل کے تمام ہی مبلغین جی کہیں جی بہت بہت عید مبارک ہو. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کوئی عید کے متعلق اپنا کوئی انوکھا پیارا سا اچھا سا واقعہ سنا دیں, اور اسی طرح سلمان بھائی سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی کوئی پیارا سا واقعہ جو عید سے متعلق ہو وہ ہمیں سنا دیں.
ایسا آپ کے والد صاحب کا کوئی یادگار کوئی اس طرح کی کوئی آپ کو عید کے موقع پہ یاد آ رہا ہو بچپن کا؟ ہماری تو عید ہی منائی ہمارے والد صاحب نے، ہر سال والد صاحب عیدی منوایا، مطلب شاپنگ ہی والد صاحب کروایا کرتے تھے، چیزیں والد صاحب لے کے دلوایا کرتے تھے، پھر عید کے دن والد صاحب بھی لے جایا کرتے تھے، والد صاحب ہی گھمایا کرتے تھے. سیدھی بات ہے. ہمارے والد صاحب کے پاس شروع میں ہوتی تھی سائیکل. اچھا. ہاں، سائیکل کی 2 سیٹیں ہوتی تھی، ایک تو پیچھے کیریل ہوتا تھا، جی اس پر ایک سیٹ ہوتی تھی، اور ایک آگے روڈ ہوتی ہے نا، اس پر ایک چھوٹی سی سیٹ ہوتی تھی. میں چھوٹی سی سیٹ پہ بیٹھتا تھا، بڑے بھائی میرے پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھتے تھے. والد صاحب سائیکل پہ بھی ہم کو کہیں نہ کہیں لے جاتے تھے. پھر وہ آپ کو یاد ہوگا ایک موٹر سائیکل اسکوٹر آتی تھی لمریٹا ٹائپ کی، دونوں طرف انجن ہوتا تھا. دونوں طرف انجن ہوتا تھا. وہ پھر والد صاحب نے تھوڑا سا کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں، والد صاحب نے وہ لی تھی. تو وہ بھی اس پہ بھی پھر والد صاحب کو، ہمارے والد صاحب کو شوق تھا کہ بچوں کو میں لے کے کہیں جایا کروں. تو عید کی تقریباً چیزیں پھر اصل والد صاحب کیا کرتے تھے ہمارے، جو یہ میں اس عنوان کو بنانا چاہ رہا ہوں جو انہوں نے سوال کیا، اور آپ نے ماشاءاللہ ایک اشارہ بھی دیا. والد صاحب ہمارے کیا کرتے تھے، ہمارے والد صاحب ہمیں اپنے رشتہ داروں کے گھر لے جاتے تھے. یہ اب نہیں ہو پا رہا، کم ہو گیا. یعنی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں نہیں جاتے نا. تو اگر رشتہ داروں کے لے کے جائیں نا تو رشتوں کی تمیز ہوتی ہے. بارِ شریعت یا دیگر کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا اس طرح کی کہ اپنی اولاد کو رشتوں کی پہچان کراؤ. رشتوں کی پہچان ہوگی تو رشتے کا حق ادا کریں گے نا. تو ہمارے والد صاحب ہمیں باقاعدہ اپنے رشتہ داروں کے لے کے جاتے تھے. جب ہم حتیٰ کہ ٹھیک ٹھاک بڑے ہو گئے تھے پھر بھی ہمیں لے کے جاتے تھے کہ نہیں عید کا دن ہے ہمیں جانا ہے. اور باقاعدہ والد صاحب پھر آگے جا کے والد صاحب کی گاڑی آ گئی تھی، گاڑی بھی لے کے جاتے تھے. پیدل تو سائیکل سے پھر موٹر سائیکل سے پھر گاڑی بھی آتی گئی. آہستہ آہستہ گریجولی بڑھتے گئے. تو لیکن والد صاحب کی ایک طبیعت تھی کہ ہمیں رشتہ داروں کے لے کے جاتے تھے. میں اصل میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جس وقت ہم بات کریں 2023 میں رشتہ داروں کے ساتھ آنے جانے کا جو ہماری اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن ہے نا، اس کے اندر فقدان ہے. اس کا فقدان کی وجہ بھی یہ ہے کہ شاید بڑوں نے اس پریکٹس کو کیری نہیں کیا. اگر وہ اس کو کنٹینیو کرتے تو شاید یہ وقت نہ ہوتا. ظاہر ہے کہ وہ رشتہ داروں سے مراد وہی ہیں جہاں پر پردے کی رعایت، یعنی کہ بے پردگی کے طور پہ تو ڈیفینیٹ نہیں ہے، لیکن جیسے کہ والد صاحب اپنی بہن کے یہاں گئے تو وہ آپ کی پھوپھی ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اپنی خالہ کے یہاں چلے گئے، وہاں تو والد صاحب نہیں جا سکتے نا آپ کے، آپ اپنی خالہ کے یہاں چلے گئے. تو یوں رشتہ داروں کے یہاں ماموں سے ملنے چلے گئے، چچا سے ملنے چلے گئے. اسی طرح مطلب کہ جیسے کہ بہنوں سے ملنے کے لیے بھائی شادی کے بعد بھی جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ملنے کے لیے آتے ہیں بعض اوقات گھر میں. تو ایک دوسرے کے رشتوں میں اس کا ہمارے بہت کنٹینیو رہا. میری اماں اللہ پاک جو گھر کے رحمت فرمائے، اب تو خیر وہ نہیں ہے، جو اس وقت جو میرا جو گھر ہے نا، کیونکہ میری اماں عید کو میرے گھر میں ہوتی تھی، جہاں یہیں ہوتی تھی، اور ہر سال یہ سالانہ تھا ہمارا کہ اماں نے میرے یہیں ہونا تھا. اور کہ میری اماں کی یہ خواہش تھی کہ اگر میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جو کچھ بھی ہوگا عمران کے گھر میں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ بھائی ہے نا یوسف، خالہ جات بھائی ہے یوسف، وہ ان کا بیٹا تھا. تو ان کو میرے سامنے کہہ چکے تھے کہ میں وہ میموری میں کہتے ہیں مجھے کرنو بد عمران، یعنی میرا کرے گا سب عمران. تو وہ پھر ہمارا الحمدللہ ایک فیملی ایک بانڈنگ اچھی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اب چونکہ میری اماں ایک سمجھے کہ لائک اے ہیڈ آف دا فیملی تھی، تو آج اس وقت جو ہے نا، یعنی سمجھے کہ میرے گھر میں ایک آنا یہ 1-1:30-2 بجے تک ہمارے گھر میں آنے کا سلسلہ رہتا تھا. سب آتے تھے میری اماں سے ملنے کے لیے، خاندان کے بچے بڑے یہ جو بھی ہوتے تھے نا. تو ماموں کہ چلو مطلب کہ ملنے جاتے، تو یوں ہمارے گھر میں یہ ہوتے. لیکن اب چونکہ اماں دنیا سے چلی گئیں تو اب یہ ہوتا ہے. لیکن اب میری ایک خالہ حیات ہے، اللہ پاک ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، صحت و تندرستی دے. تو اب کیا ہوگا مجھے اندازہ ہے کہ اب یہ جو فیملی ممبر ہے نا، یہ اب میری ان خالہ کے پاس جائیں گے. یہ میں اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جائیں گے. ہم پھر اپنے والد صاحب کے یہاں جاتے رہے تو بھائی وغیرہ جمع ہوتے، پھر گھر کی ایک گیدرنگ ہوتی رہی. تو یوں ایک صلہ رحمی، حسن سلوک، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں خوبصورت سی، یہ خاندانوں کو بناتی ہیں. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں،
یہ اللہ پاک کا ہم اس پر شکر ادا کریں سلمان بھائی. یہ میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں, آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک ایسے ملک اور ایسے کلچر میں رہ رہے ہیں جہاں یہ ہو رہا ہے. الحمدللہ. ورنہ دنیا کی اکثر ممالک کا وہ ہے کہ جہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے, اللہ اکبر, نہیں ہے, مطلب پتہ ہی نہیں ہے. عید کے دن بھی شاید ایسا ہوتا ہوگا کہ اب کیا عرض کرو کہ والد کا ہاتھ چومنے کا تو مزاج جس کو کہتے ہیں نا کہ سر والد کا بھی ہاتھ چوما جاتا ہے, نہیں مینٹلٹی نہیں ہے. امی کا ہاتھ چومنے کی مینٹلٹی نہیں ہے. یعنی میں نے اس پہ بیان کیے ہیں یو کے اور یورپ کے اندر بیان کیے ہیں, بیان میں چٹکلا ہو گیا. بیان کیا والدین کے, تو والدین پہ بیان پہ لوگ ماشاءاللہ اچھے خاصے جذباتی ہوتے ہیں. تو ملاقات ہوتی ہے بیان کے بعد, یو کے کی بات کر رہا ہوں, تو ایک والد صاحب آئے, اس کا بیٹا ساتھ لے کر آئے. بیٹا کو ہوگا 18-19 سال کا. یہ میرے ہاتھ نہیں چومتے, اس کو بولا میرا ہاتھ چوم. ارے میں کہا یا سامنے بول دیا, ہاں سامنے کہتے میں کہا میں کیا کروں. اچھا پھر بھی وہ چوم نہیں رہا ہے, پھر بھی نا. یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل میں وہ جو جنریشن ہے نا, اس جنریشن کا یہ مطلب یہ کانسیپٹ نہیں ہے. مطلب یہ کیا ہوتا ہاتھ چومنا, ہمارے ایک ادب ہے ہاتھ چومنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو صحابہ کرام نے چوما ہے, ٹھیک ہے, بوسہ دیا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے, اور ہم اپنے بڑوں کا, اپنے بزرگوں کا ہاتھ چومتے, اسپیشلی والد اور والدہ کا ہاتھ چومنا یہ ہمارے ماحول کا, ہمارے کلچر کا حصہ ہے. دادا دادی کا, نانا نانی کا یہ مطلب ہاتھ چومتے. ایون کہ الحمدللہ میں جس میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ہاتھ چومتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ابھی ہم زندہ ہیں, یہ ہماری زندگی کی ایک علامت ہے. ہم زندہ ہیں, ابھی ہم مرے نہیں ہیں. جب مجھے یہ ماحول نظر آتا ہے نا تو الحمدللہ ایک امید جاگتی ہے. الحمدللہ چراغ میں تیل موجود ہے, صرف دیا جلانے کی دیر ہے. اگر چراغ میں تیل ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. ماشاءاللہ ہمارے نگران کیا گئے. مرحبا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی امین, عید مبارک, تقبل اللہ منا ومنکم, آمین. ہمارا نگران 1 مہینے کی مشقتوں کے بعد ماشاءاللہ پورا ماہ رمضان, ماشاءاللہ, شاباش. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بھائی صاحب, عید مبارک. ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ, یا اللہ. بڑے کر سکتے ہیں آصف بھائی. اس طرح آپ نے فرمایا نا کہ وہ ایک ہیڈ ہیں خاندان کے, ان کا زیادہ یہ کردار بنتا ہے کہ وہ جو ہیڈ ہے وہ جو کام کہے گا تو وہ جلدی مانا جائے گا. یہ بڑوں کو کرنا پڑے گا. مطلب جیسے کہ یہ اپنے والد صاحب کا ہاتھ چومیں گے تو اولاد خود تو اولاد دادا کا بھی ہاتھ چومے گی. اور اچھا بھی والد صاحب کہہ دے کہ بیٹا بھی اپنے ابو کا بھی ہاتھ چومو, چچا کا بھی چومو, ماموں. اس کے علاوہ وہ جو آپ نے فرمایا نا رشتوں کی پہچان کے حوالے, رشتوں کی پہچان تو لے کے جانا پڑے گا. ہم لے کے نہیں جاتے. اب دیکھو لوگ میتوں میں نہیں جا رہے. یہ بھی ہے. ابھی ہم پروگرام کر رہے تھے, یہی ہمارا ہوا تھا نا, ایسا ہی کیا کال آئی تھی, کیا تھا ایسی ڈسکشن. لوگ میتوں میں نہیں جاتے, ٹائم نہیں ہے. وہی نا مصروفیت بہت ہے. میں کہا ٹھیک ہے مصروفیت کا اگر یہ سارا کام چلانا ہے تو ایک دن آپ کا بھی جنازہ ہوگا تو لوگ مصروف ہوں گے. کیا کریں گے آپ. مطلب یہ تو آپ یہ ایکسیپٹ تو کر رہے ہیں نا, جو بھی اس وقت آپ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, آپ ایکسیپٹ تو کر رہے کہ یہ جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ صرف میسج کے ذریعے اپنے مطلب وہ بھی اسٹیکر کے ذریعے. یعنی میری یہ مطلب کہ مشورہ دوں گا, ریکویسٹ ہے کہ ایسے موقع پر اسٹیکر نہ بھیجا کریں. اگر آپ 2-30 سیکنڈ کی بھی اگر صرف وائس بھی بھیج دینا کہ بس ابھی جیسے اطلاع ملی یا مجھے میسج کے ذریعے پتہ چلا وغیرہ وغیرہ, تو دعا دے دے مغفرت کی اور اللہ غری کے رحمت فرمائے اور صبر کی دعا دے دے. 20-30 سیکنڈ کی وائس ہوتی ہے, 20-30 سیکنڈ کی وائس بھی نہیں کرتے یار. اس پہ بھی اسٹیکر آیا ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا. اللہ پاک آپ کے محروم کی بے حساب مغفرت کرے, یوں کر کے آپ نے اسٹیکر دے دیا. اگلا بولتا ہے یار مطلب کہ میرے یہاں اتنا بڑا اس کو ایک منٹ یار وائس دینے کا ٹائم نہیں ہے. چلو وائس نہیں دے سکتے آپ, ٹیکسٹ الگ سے ٹیکسٹ لکھیں, لکھ کے بھیجیں. کچھ اس کو یہ ریئلائز تو کرائیں نا کہ مطلب کہ میں آپ کے غم میں بہت ریئلی پریکٹیکل شریک ہوں.
یہ کیا بات ہوتی ہے یار، مطلب کہ آپ اس طرح کر دیتے ہیں. تو کچھ خاص خوشی کے بھی خاص موقع ہوتے ہیں، غم کے بھی خاص موقع ہوتے ہیں، خاص چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو اس کے حساب سے ہی، یعنی اس کی بھی ایک اس کو اس کے ویٹیج کے ساتھ لینا چاہیے کہ نہیں یار یہ وہ موقع ہے کہ جہاں مطلب محض ایک اسٹیکر سے بات نہیں چلے گی، یا ایک اب جانا بھی چاہیے. دیکھیں جائیں، وہ جو جنازے میں شرکت کرنے کی جو فضیلت ہے کہ اللہ پاک مرنے والے مومن کو مرنے کے بعد جو سب سے پہلا تحفہ عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ پاک سب کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، کیا کمال ہے. بالکل بالکل. یعنی آدمی بولے کہ میں کام کا چھوڑ کر گیا میرے کو ملے گا کیا؟ ارے اللہ کے بندے بخشش کی بشارت مل رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے غسل کفن میں یعنی یہ میں نے پڑھا ہے نا، اس کو جب یہ روایتیں پڑھی نا، غسل کفن دفن جنازہ، ان تمام کے اگر روایتیں پڑھی ہیں تو ایک کوسچن ہے اس میں کہ یار اگر میں کسی کو کفن دے رہا ہوں، میں کسی کو غسل دے رہا ہوں، میں کسی کے جنازے میں جا رہا ہوں، میں کسی کی تدفین میں جا رہا ہوں، قبرستان تک جا رہا ہوں، کندھا دے رہا ہوں، میرے کو فائدہ کیا ہوگا؟ اتنا ٹائم دے رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں. اس میں گناہوں کی مغفرت، کبیرہ گناہوں کی بخشش، اور بعض تو وہ ہیں کہ جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. صحیح. یہ روایتیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو شاید ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یار یہ مطلب یہ اس کے لیے جو شرکت کر رہا ہے. اب اس تمام تر فضیلتوں کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اپنا کام کاج کاروبار، یہاں تو نوکریوں سے بھی اجازت مل جاتی ہے. ایسا ہی مل جاتی ہے، مطلب یہ نہ کریں. اور میں ترکی میں تھا، وہاں استنبول میں، وہاں میرے مسجد میں جنازے میں شرکت کی، پبلک تھی. اور جیسا ہمارے نہیں ہوتا دعوت اسلامی میں حاجی امین کہ وہ معافی تلافی، بالکل اسی طرح استنبول ترکی میں نے سنا. واہ واہ واہ. کہ وہاں ہم نے نماز پڑھی مسجد میں، اور ہمیں پتہ پھر اعلان ہوا کہ اس کے بعد جنازہ ہے. تو ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، تو ہم نے جنازے میں شرکت کی نا. ترکی عاشقان رسول کا ملک ہے ماشاءاللہ، اور بہت مطلب کہ کراؤڈ تھا یار، کراؤڈ تھا. اور پھر یہ باقاعدہ معافی تلافی کے اعلانات ہوئے. میں کہا یار یہ ابھی نہیں ہے، دنیا میں ہے. اور امیر سنت کو میں نے دیکھا کہ جو چیز یہ معاشرے میں لا رہے ہوتے ہیں نا، یہ کہیں نہ کہیں یا تو کتابوں میں موجود ہے یا آج بھی کہیں پریکٹیکل موجود ہے. الحمدللہ وللہ الحمد. اس میں اسٹیکر بھیجنے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے نا، تو اس میں بھی یہ کہ بھیجا جاتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے مرحوم کی مغفرت فرمائے. اب وہ ہوتی مرحومہ ہے، وہ چونکہ اسٹیکر پڑا ہوا بھیج دیا، اللہ آپ کے مرحوم کی مغفرت فرمائے، لیکن وہ جو اس کا انتقال ہوا وہ مرحومہ ہے. تو یہ بھی پڑھ کے بھی تو بھیجے نا آدمی کہ میل فیمیل کا الگ الگ رکھ تو لے. وہ ٹھیک ہے، اللہ برکت دے. اور مجھے عید کا ایک واقعہ، میری عید کا یادگار ایک واقعہ ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عید پڑھانے کی مجھے ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی کہ آپ عید پڑھائیں گے. اور میں جو ہے وہ ایک رات پہلے تک مطلب مجھے رات میں نیند ہی نہ آئے، یعنی میں سو کے پھر اٹھ جاؤں، پھر سو پھر اٹھ جاؤں. اچھا میں نے وہ خطبہ رضویہ ہے تو وہ ایک دفعہ پڑھا، پھر میں نے دوسری دفعہ پڑھا، پھر میں نے تیسری دفعہ پڑھا، یعنی اور یوں کر کے بھائی میں مطلب یہ رات گزری. بھر امیر سنت نے ارشاد فرمایا تھا کہ عید کی نماز کا جو وقت ہے اس سے بالکل لیٹ 1 منٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. مجھے کہا کہ آپ کو کوئی بھی ذمہ دار کہے کہ ابھی ٹھہر جائیں، ابھی یوں کر دیں، ابھی یوں کر دیں، تو آپ نے بہرحال پورے ٹائم کے اوپر اس کو نماز پڑھانی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال وہ ہو گیا اللہ کی رحمت سے. پھر میں نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ وہ کافی خطبہ رضویہ جو تھا وہ طویل خطبہ تھا، وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد ملاقات بھی ہوئی. اس امیر سنت نے میرے کان میں مجھے ایک بات سمجھائی کہ جب آپ ایسے موقع پر دعا کرتے ہیں، جیسے بڑی عید کا موقع ہے، تو اس میں دعا کریں یا اللہ حج کرنے والوں کا حج قبول کر، قربانیاں کرنے والوں کی قربانیاں بھی قبول فرما لے. یعنی یوں مجھے ایک میرے کان میں بقرہ عید ہوگی، یہ بقرہ عید تھی، ہاں جی. تو یوں مجھے آپ نے یہ بھی ایک بات پیاری بتائی. اس کے بعد مجھے ایک واٹس ایپ میسیج آیا، اور وہ مجھے ایک طاہر بھائی نے بھیجا مجھے، اور اس میں تھا کہ یہ میسیج سلمان مدنی کے لیے ہے. یہ تھا، اور تقریباً 8-10 سیکنڈز کا اس میں پاز تھا، یعنی وہ پھر خاموشی تھی. اس کے بعد پھر امیر سنت نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا وہ جو مجھے کہنا تھا. یعنی آپ اس میں دیکھیں، میں چاہوں گا اس پر نگران شورا گفتگو کریں، زیادہ اچھے انداز میں بتائیں گے.
اس میں امیر سنت نے مجھے کہا کہ خطبے کے اندر ایک لفظ ہے رضا الرحمن، تو رضا الرحمن پڑھنے میں شاید بھول ہوئی ہے، اور مجھے فرمایا کہ آپ اس کو چیک کر لیجئے گا، کہیں مجھے سننے میں جو ہے وہ سہو نہ لگا ہو. تو اس کا یعنی یوں یہ میری زندگی میں ہے سب یادگار ایک بن گیا عید. پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ جی جو آپ فرما رہے ہیں یہی صحیح ہے، جو آپ نے سنا ہے وہی صحیح ہے، اور میں انشاءاللہ آئندہ جب پڑھوں گا تو میں اس کو صحیح کر کے ہی پڑھوں. آپ نے فالو نہیں کیا جو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ چیک کر لیجئے گا؟ جب فرما دیا، پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ اس کو بھول ہو گئی ہے تو اب کیا چیک کرنا ہے، بھول ہو گئی ہے سبحان اللہ، آئندہ نہیں ہوگی. آئندہ ہوئی؟ نیت کرے جی، آئندہ ہوئی؟ آئندہ ابھی تک موقع ملا نہیں. یہ سننا چاہ رہا خطبے کا. ہاں جی، تو ہوگا تو پتہ چلے گا. بہرحال اللہ امیر سنت کو عمر خضری عطا فرمائے. یہ ایک ماشاءاللہ اسے کہتے ہیں عزت رکھنا، اسے کہتے ہیں اصلاح کرنا، اسے کہتے ہیں شروع میں تھا نا کہ یہ پیغام سلمان مدنی کے لیے، تو آپ کا نمبر ڈائریکٹ ہوگا نہیں امیر سنت کے پاس. ایسا ہی تو شروع میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کوئی سنے نا، ہاں جی، یہ انہی کو بھیج دے جن کے لیے میں نے پیغام دیا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. مرحبا. اس میں اور جو انداز اپنا ہے نا کہ آپ چیک کر لیجئے گا. حالانکہ مجھے بھی یہ واسطہ رہا کہ بہت سارے میسیجز آتے ہیں، اس میں امیر سنت جو فرما رہے ہوتے ہیں وہی ایکوریٹ ہوتا ہے، لیکن ایک بڑا پیارا ایک آگے انداز ہوتا ہے کہ آپ پھر بھی دیکھ لیجئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے سمجھ میں آگے پیچھے کوئی ایسی وضاحت ہو جس سے وہ بات درست ہو جائے. تو یہ جو ایک تھوڑا سا اسپیس دینا کہ آپ چیک کر لیں، یہ ایک بڑے فن کی بات. گفتگو کے دو طریقے ہیں نا کسی کی طرف بات کرنے کے، تحکمانہ مشفقانہ بھی ہے، عاجزانہ بھی ہے. تحکمانہ میں جو ہے نا بات بنتی نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں اسی طرح کی بات کریں کہ چیک کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے میرے دیکھنے سننے میں کوئی فرق آ گیا ہو. اس کے لیے پھر دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے نا کہ آپ ہمارے ہاں جو نشاندہی کرتے ہیں یا اس طرح وہ پھر وہ جو آپ فرمائیں تحکمانہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہے. سب سے پہلا لفظ یہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، اس کو کریکٹ کر لیجئے. یہ تحکمانہ نہیں ہوتا. حالانکہ بعض اوقات چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تحکمانہ نہیں ہونا چاہیے تھا پیغام، وہ ہونا چاہیے نا مشفقانہ یا عاجزانہ. بلکہ صاحب وہ تو قابل غور ہونا چاہیے. ہمیں اس کا بھی تجربہ ہے. میں ایسا ورز کروں آپ کو، ہمیں ایک میسیج آیا. تو یہ بار بار آپ میرے سے کیوں عرض کرو، میرے کو جانا ہے یار، آپ کسی اور سے عرض کرو، میں نکل جاؤں. آپ ہیں تو چلے یار تھوڑی دیر کے بعد، حالانکہ میں آپ کی الٹی جانے بیٹھا ہوا ہوں، سیدھی جانے کو شروع کرے. جی ٹھیک ہے، چلے اسٹارٹ. اللہ برکت دے آپ کو. فرمائیے. ہمیں میسیج آیا ایک، اور اس میں ایک لفظ کے بارے میں ہمیں اصلاح جو ہے نا کی جا رہی تھی. 5 مرتبہ وہ جو میسیج کرتے انہوں نے لفظ بولا، اتنے سخت الفاظ تھے ان کے کہ آپ پتہ نہیں کیا بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی الفاظ کی ادائیگی کا خیال نہیں ہے. یعنی یوں انہوں نے مطلب اتنا تیکھا مسالہ ہو سکتا تھا وہ ڈالا، بڑا گرم میسیج تھا وہ. حالانکہ لفظ بھی ایک لفظ تھا، آپ اس کا تلفظ کے اوپر وہ بات، لفظ کا پرابلم، تلفظ کے اوپر بات تھی. ہاں جی، حالانکہ تلفظ بھی مطلب وہ ٹھیک بھی ہو سکتا. اچھا انہوں نے وہ لفظ بولا، 5 مرتبہ لفظ بولا غلط، اور 5 دفعہ غلط بولا. اللہ. اچھا تو پھر اچھا جو ہم نے بولا ہوا تو میں نے کہا چلو اس کو بھی سن لیں بھائی. جو پروگرام میں بولا گیا تھا وہ بالکل وہ ایکوریٹ جو ہے نا وہ بولا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال میں نے ان کو پھر رسپونڈ کیا کہ آپ نے ایک چیز دیکھی، محسوس کی، آپ نے ہمیں کہا، اور آپ کبھی آئندہ بھی کوئی چیز محسوس فرمائیں تو آپ ہمیں جو بتائیں، اللہ آپ کو برکت دے. یوں کر کے ان کو رسپونڈ بھی دیا الحمدللہ. اچھا جس اسناء میں نے مجھے وہ میسیج بھیجا، انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال تھا کہ آپ اس طرح اس کو جو ہے وہ رسپونڈ کریں گے، یعنی اتنے گرم میسیج کا یوں جواب آئے گا. تو ہمیں جواب جو ہے وہ آنا جب بھی گھر ہو تو ٹھنڈا کر کے کہے گا بندہ. ایسی بات نہیں. اس کا ایک ہوتا ہے نا کہ جب جواب فوراً دیا جاتا ہے نا تو وہ تیزی میں ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا ٹھہر کے دیا جائے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی آپ نے. جیسے کسی نے کہا نا کہ کبھی کوئی غصہ ہے تو کہا تجھے کل جواب دوں گا، تو وہ کل جواب تو کیا دے گا، وہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہوا کیا تھا. سید عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نا کہ 3 دن کے بعد یہ فیصلہ فرمائے گا. فاروق اعظم کی سیرت میں، فاروق اعظم کی سیرت میں رضی اللہ دونوں میں تعالیٰ، سے کسی ایک کی سیرت فاروق میں، اعظم. ہاں کہ 3 دن تک فیصلہ نہیں کرتا، کہ اس خوف سے، یہ ان کی عاجزی تھی کہ کوئی مجھ سے غصے میں فیصلہ نہ ہو جائے. اس کو یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہ ہے نا کہ غلطی ہو، غصہ آئے تو رک جائیں، غصہ آئے تو رک جائیں،
غلطی ہو تو جھک جائیں. واہ 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 واہ. زبردست. سب یہ آپ نے ایک دوسری تاریخی بات کہی ہے. میرے کو پہلے آپ نے کہا تھا ایگو کو گو کر دو. آج جی ایگو کو گو کر دو. ایگو اور پھر گو، ای ہٹا دو بس. مدینہ مدینہ مرحبا. یعنی یہ بولنے میں ای ہٹانا ہے، اور جب کرنا ہے نا ایگو کو گو، ہاں جی. وہ ذرا تھوڑا پروسیس ہے، پوری مشق کے ساتھ کرنا ہوگا. میں کو ختم کریں گے. میں پنجابی میں شعر سناؤں. ایسا حضرت بابا بلے شاہ نے فرمایا ہے، فرماتے ہیں پھلاں دا تو اتر بنا، اتراں دا پھر کٹ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلا اپنی میں مکا. واہ. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. ایسا دوبارہ ایک دفعہ جو بھی آپ نے کہا ہے، کیا غلطی ہو تو وہ عاجزی اور جھک جائے، یہ جو بھی آپ نے فرمایا. غلطی ہو تو جو ہاں مطلب یہ کہ غلطی ہو تو جھک جائے، غصہ آئے تو رک جائے. رک جائے. واہ واہ واہ. جھک اور بہت رک. پیارا مدینہ مدینہ مرحبا. مدنی پھول. کیا ادبی جملہ کہا ہے آپ نے. سبحان پوسٹ آئی تھی سر. چلے جی جی کال شامل کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. پوسٹ آئی تھی وہ سونا تھی، اس میں بھی غلطی ہو گئی ہم سے تو. نہیں بہت بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. جی کال. سمسم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ عز و جل دعوت اسلامی کا سلسلہ جو چل رہا ہے، نگران شورا کی مسکراہٹ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. جس طریقے سے آپ مدنی چینل کے ذریعے ہم سب کی اصلاح کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، اس سے بہت دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو ہر لمحہ ترقی عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ کی مہربانی ہے. آپ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، پھر کال بھی کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، تو اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. آمین. اور اللہ پاک ماہ رمضان کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے. آمین. اور عید کے اس موقع پر اللہ پاک ہمارے مغفرت بھی کرے اور ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے. آمین. جو جملہ پریشانی ہے گھر بار میں، اللہ پاک اس کو بھی اپنی رحمت سے دور فرمائے. آمین. سلمان بھائی مجھے اجازت دیجیے. جی بالکل ٹھیک. اللہ برکت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیں. رات کو ملتے ہیں سلمان بھائی. لبیک انشاءاللہ. سب رات کو انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. عیدی رات کو ملے گی بچوں انشاءاللہ. جی کال. میری طرف سے سب کو عید مبارک اور دعاؤں میں یاد رکھے. اللہ یبارک. اللہ برکت دے آپ کو. جی نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے، کلام سنا دیجئے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. مدینہ مدینہ. جی میرا نام عثمان ہے، میں واقعات سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں. مرحبا. اللہ برکت دے آپ کو. میسیجز آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور دعا کی التجا ہے. اللہ رحمتیں نصیب فرمایا. آمین آمین آمین. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. مرحبا. دو ہمارے پاس نعت خان ہیں، ایک طرف جو ہے وہ عمر بھائی ہیں، ایک طرف عارف بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ الکریم میں ایک سوچ کر آیا تھا شاہ صاحب کہ ہم ایک ایکٹیویٹی رکھیں گے نعت خانوں میں. 3 اشعار، یہ 3 اشعار ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اور یہ ہے کہ عمر بھائی لفظ پوچھیں گے، یہ لفظ کا شعر سنائیں تو وہ عارف بھائی سنائیں گے، اور عارف بھائی لفظ بولیں گے تو عمر بھائی جو ہے وہ سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی عارف بھائی اور عمر بھائی. جی سیدھی طرف سے عارف بھائی نے فرمایا. عارف بھائی ہمارے ماشاءاللہ موسٹ سینئر نعت خان ہیں. اللہ برکتیں عطا فرمائے، رحمتوں کے سائے میں رکھے. عارف بھائی کا شہزادہ مدنی منا ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی رحمت کے سائے میں رکھے. بیٹا یہ بھائی ایسا کریں، یہ پروڈکشن والے سے ہیں بھائی، آپ ذرا تشریف نہ آئیں. یہ جو ہے نا اس کو ادھر سے اٹھا لیں، اس کو اٹھا لیں، اور یہ کرسیاں تھوڑی آگے کر لیں. آگے بچے ذرا تھوڑا نظر بھی ہیں نا. کیا خیال ہے کرم بھائی، کیا فرماتے ہیں آپ؟ صحیح. جی نام کیا بھائی جان کا عارف بھائی؟ محمد حنین نظر. آگے ہیں حنین بھائی، کرسی لینے آگے آ جائیں. ماشاءاللہ حنین بھائی اپنے والد صاحب کے بڑے فرما بردار بچے ہیں ماشاءاللہ. میں نے ان کو بلایا ہے تو یہ نہیں آئے. اچھا. ہاں جی. عارف بھائی نے اشارہ کیا ہے تو ہر شے ہٹا کے ماشاءاللہ بالکل ایکوریٹ جگہ پر آ کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ برکت دے، عافیت عطا فرمائے. جی عمر بھائی. جی خار جس میں آتا ہو ایسا شعر. خار. خار ڈائریکٹ سنانا ہے. ہار بالکل سنانا ہے. مائک آپ کے سامنے.
टाइम भी है या टाइमिंग नहीं है, आज ईद है। टाइम घड़ी नहीं है इसमें। सल्लल्लाह। मुझे याद आते हैं हश्र हश्र में आएंगे। मुझे याद आते हैं खारे मदीना। हाँ जी हाँ जी, मुझे भी एक याद आ रहा है शेर। हाँ जी, ये तो बात है। आरिफ भाई मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, आ जाए आ जाए आ जाए। हश्र में आएंगे अत्तार जो इंशाअल्लाह अपनी दाढ़ी में लिए खारे मदीना होंगे। सुभान अल्लाह। हश्र में आएंगे अत्तार इंशाअल्लाह अपनी दाढ़ी यूं इंशाअल्लाह खारे मदीना होंगे। यूं इंशाअल्लाह। यूं इंशाअल्लाह। हश्र में आएंगे अत्तार यूं इंशाअल्लाह। हश्र में आएंगे अत्तार यूं इंशाअल्लाह अपनी दाढ़ी में सजे खारे मदीना होंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, ये जिस टाइम लिखा गया था ना कलाम, उस टाइम हम सफरे मदीना में साथ थे। अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। मक्के पाक में लिखा था कलाम। वाह वाह वाह। तो उसके जब मक्ता जब लिखा था ना, तो अब शेर भी ऐसा ही था, तो मदीने जाने वाले थे हम। अल्लाह अल्लाह। तो फिर वो खारे मदीना ढूंढ ढूंढ के देते थे, अमीर हुसैन दाढ़ी में सजाते थे। सुभान अल्लाह सुभान। ऐसा मैंने ये मंजर यहाँ आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में देखा कि ये शेर जो है वो जब पढ़ा गया तो फिर अमीर वो आए खारे मदीना बकायदा अमीर सुन्नत ने मंगवाए और वो अपनी दाढ़ी शरीफ में जो है वो लगाए। ये इश्क सरवर में जो हस्ती को फना करते हैं, भेद उल्फत के फकत उन पे खुला करते हैं। अरे भाई तर्ज में भी हो जाएगा। कौन सा? हश्र में आएंगे, हश्र में आएंगे अत्तार यूं इंशाअल्लाह। हश्र में आएंगे अत्तार यूं इंशाअल्लाह। अपनी दाढ़ी में सजे खारे मदीना होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। डिले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है फैजान? आए हाय, चले बैठ जाइए इधर। हश्र में जाएंगे अत्तार यूं इंशाअल्लाह। हश्र में जाएंगे अत्तार यूं इंशाअल्लाह। अपनी दाढ़ी में सजे खारे मदीना होंगे। अपनी दाढ़ी में सजे खारे मदीना होंगे। एक बर्तरी उमर भाई को आप पर हासिल हो चुकी है, ठीक है? तो आपके लगता है सिग्नल थोड़े वीक चल रहे हैं आप। अच्छा, सिग्नल वीक नहीं, ठीक है, अल्लाह बरकत। जी अभी आरिफ भाई की बारी है। जी आरिफ भाई। फूल फूल। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहल फूल ज़क़ल फूल बदल फूल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक एक बराबर हुआ। उमर भाई को एक बर्तरी हासिल है। जी उमर भाई दूसरा। बाग जन्नत के है बहरे मदहा खाने अहले बैत। तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। मरहबा, वाह 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 वाह। हमको अल्लाह और नबी से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। हमको अस्हाबे नबी से प्यार है, अहले बैते पाक से भी प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हैं हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए
नबी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, है, अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, और मुआविया भी जन्नती जन्नती। वाह वाह वाह, मरहबा। अल्लाह सलामत रखे अमीर सुन्नत को, जिन्होंने हमें ये अच्छा अंदाज अता फरमाया है, हमारे अकीदे की भी इस्लाह फरमाई है, अहले बैत की उल्फत भी अता फरमाई है, और सहाबा किराम की मवद्दत भी हम सबको नसीब फरमाई है, और इस पर हमारी तरबियत फरमाई है, और अल्लाह इसी पर हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हो गया, अभी बारी है आरिफ भाई की। दावत इस्लामी। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, दावत इस्लाम में तेरी धूम मची हो, दावत इस्लाम में तेरी धूम मची हो। जी आखिरी शेर पूछेंगे उमर भाई। ऐसा शेर सुनाए जिसमें ईद आता हो। मेरी भी ईद का हो जाए समा, या रसूलल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा, या रसूलल्लाह दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा, या रसूलल्लाह। वाह वाह, मरहबा मरहबा। जी आरिफ भाई आखिरी शेर। सब्ज। क्या सब्ज सब्ज गुंबद का खूब है नजारा, क्या सब्ज सब्ज गुंबद का खूब है नजारा, कितना है मीठा मीठा, कितना है प्यारा प्यारा, कितना है मीठा मीठा, कितना है प्यारा प्यारा। वाह, उमर भाई शेर आपने सुना दिया है, लेकिन बितगयीरिन कसीरिन, ठीक है जी, है किस कदर सुहाना कैसा है प्यारा प्यारा। थोड़ी सी गलती है ना, थोड़ी सी गलती है। आरिफ भाई ने देखें आपको प्रिविलेज दे दिया है कि थोड़ी सी गलती है, फरमाने ठीक है। इंशाअल्लाह करीम आप दोनों को इतरे मदीना इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर में पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह किबला हाजी मीन साहब निगराने बाबुल मदीना मुशावरत हमारे साथ हैं माशाअल्लाह। पूरा माह रमज़ान आपका सिलसिला कार रहा, अमीर सुन्नत की बारगाह में हाज़िरी, मदनी मुज़ाकरे में हाज़िरी, फिर इसके साथ इतिकाफ़ वालों के मामलात, और सब जब आपका इतने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है और आप एक बड़ी ट्रांसमिशन के अंदर बैठते हैं, तो आपको सीखने के लिए भी कुछ ना कुछ जो है वो मिलता है। तो कोई ऐसी बात जो आप इस माह रमज़ान मुबारक के इस इतिकाफ़ में, इस मदनी मुज़ाकरे के जो पूरे रहे सिलसिले, इसमें इशा के बाद वाला भी है, असर के बाद वाला भी है, और इतिकाफ़ के मामलात भी हैं,
تو میں چاہوں گا کچھ آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ جو ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے جی. اور ایک بات امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ وہ سلسلہ ہوتا ہے جس میں افراد تیار کیے جاتے ہیں. تو اب افراد تیار کیسے ہوتے ہیں اس کے نظارے سامنے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور سچی بات ہے کہ 74 ایئرس ایج، لیکن سلمان بھائی اس بار بھی حسب سابق جو عصر کی نماز سے جدول آپ کا چلا ہے جی، تو اشراق چاش پہ تو ہم لوگ فارغ ہوتے تھے، پھر وہ میسیجز، وائس میسیج اور یہ سب سلسلے، یعنی لگتا ہی کہ تقریباً 8:30 سے 9 بجے تک امیر علیہ سنت تمام تر معاملات سے فارغ ہوتے تھے. اللہ اکبر. تو یوں مطلب ایک ٹف جدول، اور کاز وہی کہ آقا کی امت کی اصلاح کا سلسلہ، نیکی کی دعوت کا سلسلہ، علم دین سکھانے کا، پھیلانے کا جو ایک جذبہ نظر آتا ہے نا، تو وہ ایک لیسن ہے کہ اسی طرح ہم کو ہی کرنا ہے. اور جو بھی دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ بڑا زبردست آپ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ کہ کیسا ہی فرد کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ بات تو ایک ہوتی ہے نا کہ پڑھا لکھا اور ویل ایجوکیٹڈ شخصیت اور بڑا رکھ رکھا والا آدمی آئے تو آدمی اس کے سامنے امپریس ہوتا ہے. وہ تو بالکل جیسے کسی بھاؤ جو نہ پوچھے اس کو ہے. بلکہ اتفاق سے اس بار بھی ہوا، ایک رانگ نمبر تو ہم سے لگتے ہی رہتے. تو وہ ایک نے سوال کیا ہوگا، تو سوال کیا کہ بھائی وہ ہمارے دیہاتوں میں جو نا قرآن کا بھی فطرہ دیا جاتا ہے، یعنی جتنے قرآن گھر میں رکھے ہیں تو ہر قرآن کا فطرہ دیا جاتا ہے. تو اس نے اس طرح کا کچھ سوال کیا. صحیح. تو امیر رسول نے کہا کہ یہ بس وہ سوال کرنا ہوتا ہے تو لوگ کر لیتے ہیں، اس طرح کا مزاحیہ سوال ہوتا ہے، ایسا کون کرتا ہوگا یوں یوں کر کے. اب چونکہ وہ اعتکاف کے دوران ہی ریکارڈ ہوا تھا، تو ہمارے اسلامیہ نے عرض کیا کہ حضور وہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب اسلامیہ رات کو بیٹھتے ہیں نا تو اپنے گاؤں دیہاتوں کی کچھ کہانیاں سناتے ہیں، اس طرح کے کچھ سب جمع ہوتے تو یہی سنایا ہوگا اس نے کسی نے. اچھا یہ کہنے کو تو کہہ دیا اس اسلامی بھائی نے. امیر رسول فرمایا اچھا تو اس کا مطلب میں نے غلطی کی نا، تو بھائی مجھے معاف کر دینا. یوں کر کے وہ معافی تلافی شروع ہو گئی کہ بھائی میں نے اس کے لیے کیوں بولا. اچھا یہ سب تو ہو گیا سلمان بھائی. جی. وہ صبح طاہر بھائی ڈھونڈ رہے اس کو کہ یار وہ اسلامی بھائی کو ڈھونڈنا ہے جو جس کے سوال تھا، کیونکہ وہ خالی معافی تلافی سے امیر سنت کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی اس کو بلا کر آؤ، جب وہ ہے ہی فیضان مدینہ میں. اب اس کو ڈھونڈا گیا اور ڈھونڈ کر اس کو لایا گیا. سلمان بھائی فجر کی نماز کے بعد امیر سنت اسے معافی مانگ رہے کہ بھائی آپ مجھے معاف کر دو. آپ اچھا وہ اب سارے مرید تو وہ تو رو پڑا بالکل. تو امیر حسن نے اس کو عیدی دینے کے لیے کہا، تو اسلام میں جلدی میں 10 روپے کے 2 نوٹ لے آئے. تو رات کو پھر ہم نے اس کا پیکج بنا کے چلایا. تو پاپا نے کہا بس جلدی میں 10 روپے کے 2 دے دیا، لیکن اس کو 100 روپے دینے تھے مجھے. پھر اس کو کہا گیا کہ اس کو 100 روپے دینا. تو یوں مطلب ایک یہ ساری وہ تو ہر لمحے میں انداز میں یہ ساری باتیں یہاں جو ہے نا. پھر کوئی بوڑھا آدمی ہے، پھر بچوں کا. اللہ اکبر. سلمان بھائی یہ آپ کے پاس جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تو سکون سے بیٹھے ہیں. وہ جو امیر علیہ کے پاس آتے ہیں اب وہ ظاہر دعائیں پڑھنے میں سب کی رغبت ہوتی ہے، سارے ماشاءاللہ. اب اس پہ ناراض نہ ہونا کمال ہے، کمال ہے. تو یہ سب کا دل جوئی کرنا، دل خوش کرنا، خیال کرنا، مان دینا. خالی یہی نہیں گنگے بہرے تو بوڑھے. تو آج جیسے ٹرانسمیشن چلیں گی مدینہ تو جو بچوں کی ٹرانسمیشن کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، جو بوڑھوں کی ہوئی ہے، کمال ہے. ایسا بچوں کے ساتھ پروگرام کرنا سب سے مشکل کام ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا مشکل کام بھائی نگران شورا کے ساتھ پروگرام کرنا مشکل کام ہے یا بچوں کے ساتھ پروگرام کرنا مشکل کام ہے، تو میں کہوں گا بچوں کے ساتھ پروگرام کرنا کیا ہے مشکل کام ہے. کیونکہ بچہ وہ بچہ ہی ہے، وہ رسپونڈ دے گا نہیں دے گا، وہ رسپانس کرے گا نہیں کرے گا. اچھا ایکسٹرا رسپونڈ کر رہا ہے تو بھی ظاہر سی بات ہے اس کو پروگرام تو بنانا ہے، وہ تو جیسے بنانا ہے بنے گا تو باری آئے گی. تمہیں تجربہ ہے اس کا بھی؟ میں نے ایک سے پوچھا کوئی پروگرام اس نے کیا ہوگا تو کہا آدھے گھنٹے کا پروگرام تو میں 3 گھنٹے رہ گئے. میں کیوں کہ وہ ریٹیک کہا کہ وہ صرف نگرانی شورا کا ہوتا ہے. آدھے گھنٹے کا پروگرام ہے تو ہم 35-40 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں. نگرانی شورا ریٹیک کراتے نہیں، ٹھکا ٹک چل شارٹ کٹ پہ سارے نمٹ جاتے. میں کہا وہ ڈیلنگ کرتے ہیں نا بچوں سے. ایسا ہی
مرحبا ماشاءاللہ. چلیں اللہ امیر سنت کو سلامتی عطا فرمائے اور یہ اچھے انداز جو ہمیں پتہ چل رہے ہیں اللہ ہمیں بھی ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی ایسا بھی ہوا ہو جیسے آپ بیک پہ بھی ہوتے تھے ساتھ میں تو جیسے تھکاوٹ ہے یا کوئی تھوڑا سا وہ طبیعت جسے کہتے ہیں نا سرد گرم ہو جانا تو شاید کوئی مشورہ دیتا ہو کہ اب تھوڑا آرام کر لیں اس طرح ایسے موقع پہ کیا فرمایا؟ اصل میں وہ خود ہی مشورہ دینے والے سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے تھے. جیسے اگر ہم جیسا ہی کو سوچتا تھا کہ آج کہیں گے کہ حضور آپ نہ جائیں لیکن جب ٹائم ہو گیا تو جیسے سلمان میں نے کہا نا کہ عید کی نماز میں کہا ہے کہ بھائی آپ گھڑی ملا لیں امیر بلکہ خالی یہ تھوڑی آصف بھائی پانی پینے کا بھی ٹائم فکس ہے. اللہ اکبر. یعنی پانی بھی ٹائم پہ پیتے ہیں, یوں نہیں کہ پیاس لگی تو پیئیں گے, وہ پانی کا ایک شیڈول ہے پورا کرنا ہے تو وہ آدھے گھنٹے کا پونے گھنٹے کا جو روٹین ہے نا اس میں پانی پینا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ برکت دے آپ کو. آپ نے ان کا کہا کہ یہ ایسے بیٹھے ہوئے, میں خود حیران ہو گئی یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں بہرحال مدنی چینل پر ہے تو جی بچے حیران کن پرفارمنس. مرحبا مرحبا دونوں طرف ماشاءاللہ. چلیں میں حاجی امین صاحب سے عرض کروں گا آپ جو ہے وہ حسن بھائی کے ساتھ میلاد بھائی کے ساتھ کل یا پرسوں کا کوئی جدول بنائیں آل اولاد کے ساتھ, اور اگر آپ کی بھی ماشاءاللہ نواسیاں بھی ہیں آپ کے اور مطلب اس طرح سے حسن بھائی کا شہزادہ ہے غالباً. میں اصل میں اب جب آ رہا تھا نا تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ میں جمعہ عید پڑھانی تھی گئی, مفتی شفیق صاحب تھے نہیں تو میری وہ ڈیوٹی لگی تھی تو میں عید ملانی تھا امیر علیہ سنت سے. میں آپ کے پروگرام میں نہیں آیا تھا, میں نے صرف لائیو دیکھا نگران شورا بیٹھے تو میں کہ شاید باپا ہوں گے تو میں کہ چلو عید مل لیں گے ورنہ آپ بھی تو سونے کا ٹائم ہے ہمارا. تو میں اس چکر میں آ گیا, میں نے کہا کہ چلو زیارت ہو جائے. اسی طرح ہمارا کام اس چکر میں ہمارا کام ہو گیا بن گیا ماشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو. اب آپ اگر پاسبلٹی ہوا ہے سب اپنی آل اولاد کے ساتھ جدول بنائیں. رات میں پروگرام نگران شورا کا پروگرام ہے, اس میں آسانی قدرے آسانی ہے, بچوں میں بچے بھی آئیں گے بڑے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں. آج ہمارا جدول ہے علاقوں میں جا کر عید ملنے کا. واہ واہ کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے اسلام میں نے بہت قربانیاں دی ہیں مدینہ اور اسٹالز لگائے فطرے وغیرہ, تو اس کی ہماری کلیکشن وغیرہ جو کرتے ہیں نا تو آج دوپہر کے بعد واہ وہ بھی ہے آج شیڈول. مدینہ مدینہ یہ کام بڑوں کے بڑے کام ہیں. اللہ کریم قبول فرمائے, آپ کی مدد بھی فرمائے, مددگار بھی پیدا فرمائے. آمین. کون ہے جیلان؟ اچھا کیا ہے ٹھیک, ابھی کچھ بھی نہیں ہے بیٹا, کال شامل کرتے ہیں. اور شاہ صاحب آپ خیریت سے؟ خالد بھائی کی آمد مرحبا خالد بھائی, اللہ برکت دے آپ کو, عید مبارک آپ کو بھی. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت مبارک. خیر مبارک خیر مبارک. حسان بھائی کے ساتھ تشریف لائیں آپ بھی انشاءاللہ, کل کا جدول بنائیں کل کا یا پرسوں کا. اور شاہ صاحب تو آپ بیٹھیں گے ابھی انشاءاللہ. اور کرم بھائی, ابھی کرم بھائی کی باری آنے والی ہے سر, اچھا ان سے بھی کوئی کلام وغیرہ سنیں. ٹھیک ہے. عارف بھائی آپ کے دوسرے شہزادے بھی ہیں ماشاءاللہ, ان دونوں میں سے نعت شریف کون پڑھتا ہے؟ عارف بھائی دونوں پڑھتے ہیں. دونوں پڑھتے ہیں, تو کس سے کلام سنیں گے بتائیں؟ مل کے بھی پڑھتے ہوں گے. مل کے بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. مل کے بھی پڑھ لیں گے. بھائی بیٹا آپ ادھر آئیں, حسان آ جاؤ, بابا کے پاس جائیں. آ جائیں بھائی آپ بھی, حسان بھائی آپ بھی آ جائیں, آپ بھی بابا کے پاس جائیں. ماشاءاللہ. ساتھ صوفے پہ بٹھا لیں عارف بھائی. ہاں جی مدینہ اپنے ساتھ بٹھائیں, دوسرے صوفے پر بٹھائیں. چلیں ماشاءاللہ. بیٹھے. کلام سنائیں, کون سا کلام سنائیں گے بھائی؟ کون سا کلام پڑھو گے؟ یہ نہیں ہے. مدینے سے بولاوا رہا ہے, مدینے سے بولاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے. زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے, مدینے سے
سے پہلے جا رہا ہے. مرحبا ماشاء اللہ اللہ یبارک. اور کرم بھائی ہیں ہمارے ساتھ اور کرم بھائی بھی بڑے پیارے پیارے کلام پڑھتے ہیں. کرم ادھر کھڑے ہوں گے ماشاء اللہ, کھڑے ہو جائیں گے نا تو پھر زیادہ نظر آئیں گے. صحیح. کرم بھائی کون سا کلام سنائیں گے پہلے مجھے بتائیں, میرے کان میں بتائیں. ٹھیک. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ کیا کریں کریں ہاں اب بولیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ بس میرا بس میرا مدعا مدینہ اٹھ کے جاؤں گا مدینے سے اٹھ کے جاؤں گا مدینے سے کیا کوئی کیا کوئی دوسرا مدینہ دل فدا مدینے والے پر دل فدا مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ دل منور میرا مدینہ. ماشاء اللہ اللہ یبارک. لیجیے کرم بھائی ماشاء اللہ. آ جائیں حسان بھائی, آپ بھی آ جائیں. اور حسان بھائی, یہ چھوٹے بھائی جان ان کا نام کیا ہے؟ حنین بھائی. حسان بھائی ماشاء اللہ اللہ یبارک. عید تو بچوں کی ہے, بچے اور من کے سچے. ٹھیک ہے جی, مرحبا. جیلان آپ سورہ کوثر سناؤ گے؟ انا اعطیناک الکوثر. جی سناؤ گے؟ آگے بس اتنا ہی بیٹا. ادھر یہ میرا پتر کیمرہ سامنے میں. جی امجد کو دے دو. امجد آپ پڑھنا. امجد آپ پڑھو. امجد پڑھے گا جی. چلو امجد منقبہ سنائے گا. تاری زاورمنٹو کیسے؟ تاری زاورمنٹو we are fortunate Vamos a receive you Vamos a receive you Atara hamara fusat hai Vamos a receive you Atara hamara fusat receive hai. بس ٹھیک ہے مہربانی جزاک اللہ بھائی جان. اور ہاں جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. فیضان اللہ فیضان کا موڈ جو ہے نا جی یہ آف ہے. چلیں اللہ رحمت فرمائے, بچوں کو بھی اپنی ایمان پناہ میں رکھے. اور یہاں میں آپ کو عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو ہمارا ابھی یہ سلسلہ کار ہے یہ سارا ایک چیز بتا رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ موقع کوئی بھی ہو, سیلیبریشن کا ہو, آپ کوئی چیز سیلیبریٹ کر رہے ہیں, منا رہے ہیں, کوئی اچھا جو ہے وہ خوشی کا موقع ہے, تو اس میں بھی ذکر اللہ کر کے اپنے بچوں سے ذکر اللہ کروا کر کے بھی اس کو سیلیبریٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو یوں انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں خیر اور فیض پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. فیضان سورہ اخلاص سناؤ گے؟ قل هو اللہ احد. فیضان آیت الکرسی سناؤ گے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ذرا دکھائیں تو صحیح کیا جواب کیا دے رہا ہے جی. فیضان سناؤ گے؟ سر جھکا ہوا ہے. سر جھکا ہوا ہے. سر جھکا ہوا ہے اور ہاتھ بڑا ہوا ہے. ہاتھ نہیں بڑا, ہاتھ کیا بات ہے بھائی, واپس ہو گیا. اللہ ہی رحم فرمائے میرا پتر. اچھا سورہ آیت الکرسی سناؤ گے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سناؤ گے فیضان؟
नहीं सुना के चलो लगता है ये आपका कुर्ब चाह रहा है शायद आपके पास आने के। पास बैठना चाह रहा है। इधर आओ फिजान, इधर आ जाओ, इधर भी नहीं आना। अरे इधर तो आओ मेरा पुत्र, आ जाओ आ जाओ। कह रहे हैं मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। अल्लाह अकबर। अच्छा जी चले जी, अल्लाह रहमत की नजर फरमाए। पासवर्ड का ना ज्यादा बाप को पता होता है, ऐसी वालिदा को पता होता है या बाप को पता होता है कि इनका पासवर्ड क्या है। शायद आपको ये लगता है रात को देर से सोए। कौन सी विंडो? शायद बच्चे बात का ऐसा होता है आरिफ भाई, बड़े भी बात का रात को देर से सोए ना, सुबह उठकर आवाज भी नहीं निकलती और आंख भी खुल तो जाती है, लेकिन बस फिर जैसी खुली होती है वैसी ही होती है। अल्लाह रहमत की नजर खुली की खुली रह जाती है, कभी यूं आँख खुल जाती है तो खुली की खुली रह जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रहम फरमाए खालिद भाई, अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए। नाज़रीन की कॉल देते हैं, फिर इंशाल्लाह मजीद आगे चलते हैं इंशाल्लाह जी। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरा एक सवाल है कि ईद की नमाज सिर्फ इसलिए ना पढ़ने जाना कि मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं और अहले इलाका अहले मोहल्ला को पता है कि ये पुराने कपड़े पहन कर आया है, तो सब क्या सोचेंगे कि इसने नए कपड़े नहीं लिए। तो कपड़े ना होने की वजह से या गुंजाइश ना होने की वजह से नए कपड़े ना ले पाना और इस वजह से ईद की नमाज ना पढ़ना कि सब देखेंगे अहले मोहल्ला, सबको पता चल जाएगा कि मैंने ईद के कपड़े नहीं लिए। तो क्या इस तरह करना ठीक है या किसी की परवाह किए बगैर ईद पढ़ने चला जाए, पर जाए तो फिर कैसे जाए? जवाब बनायत फरमा दीजिए जी। उस समय जो नमाज की शराइत है ना, उसमें नए कपड़ों का कोई जिक्र नहीं है, ऐसे ही है। वाह। अब ये है कि पुराने कपड़े, ये कह रहे हैं कि ऐसे कपड़े हों कि मतलब जो होता ही है ना कि बंदे के पास अगर 2-4 सूट हैं तो उसमें से एक सूट कदर थोड़ा बेहतर हालत में होता है, तो जो अच्छी हालत में है उसको धुलवा के भी पहना जा सकता है। अगर आपके पास वसअत नहीं भी है, आपने नहीं भी पहना, तो इस वजह से लोगों के सामने न जाना, फिर तो वो घर से भी बाहर निकलेगा ईद के दिन कि जनाब लोग देखेंगे तो क्या करेंगे। तो ये लोगों की परवाह न करें, बल्कि इस रब की बारगाह में आप जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ आप देखें कि उस वहाँ पर इनामात क्या होने वाले हैं। और आप ईद की नमाज में जब जाएंगे ज़िक्रुल्लाह करते जाएंगे, ज़िक्रुल्लाह करते आएंगे, और ये एक हमारे अभी एक एहसास होता है, शायद कमतरी का भी एहसास होता है। मैंने खालिद भाई ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो 2 किस्म के सूट होते हैं उनके पास, ईद पढ़ने के लिए वो जाएंगे, कोई धुले हुए कपड़े पहले के पहन लेंगे, जाके ईद पढ़ेंगे, और ईद पढ़ने के बाद आके जो उनका रियल प्रोग्राम होता है कपड़ों का, वो उस वक्त पहनते हैं। फिर ईद वाले वहाँ पहन के नहीं जाते मस्जिद में। अब ऐसे लोग भी तो हैं, अल्लाह बचाए। तो इस वजह से ना शर्माया जाए कि हमारे कपड़े पुराने हैं तो हम जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों की सोचने की परवाह ना करें, तो अपने रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह में हाज़िरी की तमन्ना करें और ईद बहरहाल पढ़ें। मैं यहाँ एक बात पता नहीं कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, मैं कह देता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इसको कहने में कोई मुज़ायका है। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत है कि हमारे पास तन ढांपने के लिए कपड़े मौजूद हैं। जी जी। मैं मुबल्लिगीन मेंशन कर सकता हूँ, यानी मुबल्लिग मेंशन कर सकता हूँ कि ईद पर नए कपड़े नहीं सिलवाए, नए कपड़े नए नहीं लिए, जो पहले से हैं वही पहने। वाइट कपड़ों की ये भी एक बहार है कि जब आप धो लो तभी क्या है, नए ही हैं। तो धुले हुए इस्त्री किए हुए कपड़े पहने हैं, नशरियात भी की हैं, शिरकत भी की हैं, सारे काम भी किए हैं, निज़ाम भी चला है। तो ये अगर देखा जाए, लोग जो है वो इस्त्री के बड़े कॉन्शियस होते हैं, यानी कपड़े प्रेस हों इसका बड़ा कॉन्शियस है। यानी एक सूट जिसको आधा घंटा लगा करके इस्त्री किया गया है, ठीक है, 2 मिनट नहीं लगते उसमें सिलवटें आने में, तो बंदा सिलवटों पर और इस्त्री पर लगा रहे, बस फिर ये सिलवटें उतर रही हैं, इस्त्री हो रहे हैं, उतारता रहे, इस्त्री करवाता रहे, यूं ही निज़ाम चलता रहेगा। मेरा ख्याल है कि हम मदनी चैनल के नाजरीन एक्सट्रीम लेवल पर जाने की बजाय रियलिटी को फेस करें, और जो रियलिटी है ना देखें वही है। आप बातें करने से हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। ये मेरे सामने ये इस बर्तन के अंदर मीठा है, इस बर्तन के अंदर क्या है, मीठा है। और शाह साहब किबला जो है तशरीफ ले जा रहे हैं, अल्लाह शाह साहब को बरकत अता फरमाए। शाह साहब और बड़ी नवाजिश, अल्लाह बरकत दे आपको, अल्लाह सफर बखैर फरमाए आपका। और ये मीठा है। अब मैं 1000 फलसफे बयान करता रहूं ना कि ये मीठा नहीं है, तो इसने फिर भी क्या रहना है, इसने मीठा ही रहना है। भाई कपड़े अगर नहीं बने इस दफा तो क्या हो गया है, कोई बात नहीं है, आइंदा कभी नहीं बनेंगे ये भी जरूरी नहीं है, और पहले कभी नहीं बने क्या, इस पे बंदा गौर कर ले। इन चीजों से बाहर आ जाए। मुझे निगरान शुरा की बात इतनी प्यारी लगी,
بندے کو حقیقت کو فیس کر لینا چاہیے اور ریئلٹی کو مان لینا چاہیے، کیونکہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ نگران شورا نے پلس مائنس پروگرام کے اندر بڑی پیاری بات کہی، آپ نے فرمایا کہ بھئی ہم شکر کریں کہ ہمارے پاس والدین موجود ہیں اور ہم جو ہے وہ عید منا رہے ہیں یہ۔ اور پھر میں نے اس پر کہا، میں نے کہا صاحب یہ آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر میں نے ایک سینیریو نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی شاید مجھے بھی یہ بات اتنا اپروچ نہ کرتی۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں جو عید یتیموں کے ساتھ کے نام سے یہ پروگرام ہے۔ آپ دیکھیں ان بچوں کے بعد ہم تحفے بھی لے کر گئے، یعنی تحفے بھی دیے ہیں، ان کو دل جوئی بھی کی ہے، ان کے ساتھ اچھے انداز سے بات چیت بھی کی ہے اور سوٹ بھی جو ہے پیش کیے ہیں، عیدی بھی پیش کی ہے۔ لیکن وہ جو ایک ان کے پاس والدین کی کمی ہے نا، وہ ایز اٹ از باقی ہے۔ سوٹ نئے ہیں، تحفے ہیں، گھڑی بھی کیا ہے، واچ بھی تحفے میں مل گئی ہے، گھڑی بھی مل گئی ہے، سوٹ بھی مل گیا ہے، کھانے کو بھی چیزیں مل گئی ہیں، عیدی بھی مل گئی ہے، رہائش بھی پہلے سے اویلیبل ہے۔ ماں باپ نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور آنے کیا چانس بھی نہیں آ رہی۔ بھائی یوں بھی ہے، کوئی آئے آنا بھی کوئی نہیں، خود ہی ہے۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ تو نہ کریں ان باتوں پہ جو ہے وہ مت پڑے۔ اور امیر سنت کا شعر ہے، فرماتے ہیں مال کی حرص مت کرو اس میں، دو جہاں کا وبال رکھا ہے، اور تم کو مل جائے گا، تجھ کو مل جائے گا جو قسمت میں تیری رزق حلال رکھا ہے۔ تو نصیب سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں۔ یاری بھائی ایسی بات ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل فرما چکے آپ۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی گھرانہ ہے، کوئی ہمارا ہی گھرانہ ہے جس کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ سینکڑوں لوگ ہیں جن کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ اور ہم نے تو عارف بھائی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں وزیر آباد سے کراچی آ رہا تھا۔ جی جی۔ تو ٹرین میں ہم ایک علاقے کے پاس سے گزرے، اور ٹرین کے ساتھ عارف بھائی 4 چھڑیاں انہوں نے جو ہے وہ ٹانکی ہوئی تھیں۔ ان 4 چھڑیوں کے اوپر انہوں نے ایک صاحبان بنایا ہوا ہے اور ایک 4 پائی وہاں پر ہے، اور بچے بس کیسے گھوم رہے تھے باہر، اس پہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ۔ ہمارے سر پر کیا ہے، چھت بھی ہے، کھانے کو روٹی بھی ہے، پینے کو پانی بھی ہے، گرمی لگے تو پنکھا بھی چل پڑتا ہے، کم ہی صحیح لیکن چلو چلتا تو ہے۔ کھانا گیس چلو کھانے کے ٹائم پر تو آ ہی جاتی ہے، کبھی چلی بھی جاتی ہے نا، چلی بھی جاتی ہو تو ہے ہی ہے، جا تو رہی ہے لیکن آ بھی تو رہی ہے۔ بالکل، آنے پر شکر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ۔ آنے پر شکر نہیں، یہ بھی ہمارا ایک پرابلم ہے، یعنی بجلی جانے کا شکوہ ہے لیکن آنے پر شکر ہونا نہیں ہے، گیس جانے کا شکوہ تو ہے لیکن آنے پر شکر نہیں ہے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آنے پر شکر کرے بندہ تو شاید کہ جانے والا کام ہی کیا ہو جائے، نہ ہو جائے، بند ہو جائے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ شکر کریں گے تو بڑھے گا نا۔ اس کے اندر جو ہے نا ایک یہ سمجھ لیں کہ بڑا یہ والا پہلو جو ہمارے معاشرے کا ہے نا، ایک یہ بھی ہے کہ جس نے نئے کپڑے نہیں سلوائے یا نہیں پہنے، اس پہ جو ہوٹنگ ہوتی ہے، توبہ توبہ، یعنی اس کا جو دل دکھایا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کو ہمارا طرز عمل ہمیں بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ اگر کسی کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی کمی ہے یا کسی موقع کے اوپر کوئی کمی رہ گئی ہے، جیسے نیا سوٹ نہیں سلوا سکے ہیں یا کوئی کمی کجی رہ گئی ہے، قدرتی طور پر ہے یا ویسی رہ گئی ہے، تو ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ ڈس اپوائنٹ کرنے کے اندر، اس کو مایوس کرنے کے اندر، اس کو بجائے اس کے کہ اس کا اس درد میں، اس دکھ میں، اس تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بلکہ اس کے اوپر جو ہے ہم وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں، اس کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ غریب ہیں، اس کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ کمی موجود ہے۔ اچھا، اب یہ احساس دلانا مطلب یہ یا تو یہ ہے نا کہ اللہ توفیق دے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار نئے سوٹ نہیں سلوایا ہے تو بھائی اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نیا سوٹ لا کے تحفے میں پیش کر دو نا۔
آج جو عید کی نماز ہوئی تو ہم نے جو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی طرف سے بھی جو بیان دیا گیا اس کے اندر عنوان کیا رکھا گیا تھا کہ یوم عید کو یوم خیر خواہی کے طور پہ منا لیا جائے. واہ 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 واہ. یعنی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، مسلمان کی خیر خواہی کرنا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک طرز عمل ہے، ایک یہ جو انداز ہے کہ کسی ایک کمی کو دیکھ کر اس کا مذاق بنانا، اس کی بجائے یہ ہو جائے کہ اگر کہیں کمی دیکھتے ہیں تو وہ کمی اگر اللہ نے توفیق دی اس کمی کو ہی دور کر دیں. تو اللہ نے چاہا تو خیر ہی خیر ہو جائے گی، آپ پہ ہی بھلا ہو جائے گا، اس کا ہی بھلا ہو جائے گا. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے مکے مدینے میں جانے کے لیے یعنی حرمین طیبین کی حاضری کے لیے کچھ رقم جمع کر کے رکھی تھی. دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی. جو ان کا بیسٹ فرینڈ تھا، ان کا بہترین جو دوست تھا نا، وہ دروازے پہ تھا. اس نے کہا کہ میرے کو یہ پریشانی ہے، یہ مشکل ہے، تو مجھے رقم چاہیے. تو آپ گئے، اپنے زوجہ سے مشورہ کیا اور جو اشرفیاں تھیں، جو رقم تھی، وہ ساری کی ساری اٹھا کے اپنے دوست کو دے دی. وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. اچھا اب گھر واپس آئے ہیں، دوست چلا گیا. گھر واپس آئے تو گھر آ کے ساروں کی طرح رونا شروع کر دیا. زوجہ نے کہا پیسے تو دے دیے آپ نے، تو اب رو کیوں رہے ہیں؟ نہیں دینے تھے پیسے، اب رونا کیسا؟ بولے رو اس لیے نہیں رہا کہ پیسے دے دیے، رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا، میرا دوست ہے، تو میں نے اس کی پریشانی کو ریئلائز کیوں نہیں کیا، میں نے بھانپا کیوں نہیں. اس کو میرے گھر پر آ کر دستک دینی پڑی اور مجھ سے رقم کا مطالبہ کرنا پڑا. میں اگر اچھا ہوتا تو میں خود ہی بھانپ لیتا اور خود جا کر اس کی بارگاہ میں یہ جو ہے نا وہ پیسے پیش کر کے خدمت کرتا. تو یہ ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل ہے کہ اگر کوئی آ جاتا اس کو وہ نواز دیتے. اور کوشش ان کی یہ ہوتی کہیں کمی دیکھتے، کہیں کجی دیکھتے تو اس کو دور کرنے میں اپنا بہترین کردار ادا کرتے. تو اگر ہم سب مدنی چینل کے ناظرین جیسے آج کا مبارک دن ہے، ہم دیکھیں کہاں گیپ ہے، بھئی کس نے کپڑے نہیں سلوائے، کس کو عیدی نہیں ملی، کوئی عیدی دینے والا نہیں ہے، کس کو عیدی، کہاں گیپ ہے. پہلے اپنے گھر میں دیکھیں، یعنی اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، بہن بھائیوں میں دیکھیں، اس کے بعد اڑوس پڑوس میں دیکھیں اور اس کمی کو دور کریں. اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ دارین میں برکتیں بھی ملیں گی. اور یہ جو احساس کمتری کا جو احساس ہے نا معاشرے کے اندر، وہ اللہ نے چاہا تو اس کو ہم نکالنے میں اس میں سے کامیاب ہو جائیں گے. بڑی پیاری بات کی شاہ صاحب، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس محبوب کریم کی یہ پیاری ادائیں جن سے فیض دے کر ہم بات کر رہے ہیں، ان محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ذکر بھی ہم سنتے ہیں. عمر بھائی، وقار، اپنے پیارے عارف بھائی مل ملا کر کچھ کلام شامل کریں، سنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، رب کی رحمت جس کو آقا
جس کو آقا کی دید ہوتی ہے اس پہ قربان اس پہ قربان عید ہوتی ہے اس پہ قربان عید ہوتی ہے بعد رمضان عید تجھ کو مبارک ہے سائیں عید تجھ کو مبارک ہے سائیں روزہ داروں عید ہوتی ہے روزہ داروں کی عید ہوتی ہے بعد رمضان عید کے دل عمر یہ رو رو کر عید کے دل عمر یہ رو رو کر ارے بولنے کو کی عید ہوتی ہے بولنے کو کی عید ہوتی ہے اور جس کو آقا مدینے بلوائے جس کو آقا مدینے بلوائے اس مسلمان کی عید ہوتی ہے اس مسلمان اور عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے عید مبارک 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 مرحبا عارف بھائی اللہ برکت دے نعت شریف سنائے کوئی جس محبوب کے صدقے میں عید ملی ہے جس محبوب کے صدقے میں رمضان ملا ہے جس محبوب کے صدقے میں قرآن ملا ہے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں آج بیٹھے عید الفطر منا رہے ہیں تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کی ہم گیت گا رہے ہیں جی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا سب سے بالا سب سے سے بالا آیا انا سید ولد آدم ولا فخر میں بنی آدم کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے سب سے بالا سب سے بالا سب سے سب سے بالا سب سے بالا نبی
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वकान नबी युबअसु इला कौमिही खासतन, पहले अंबिया किराम खास अपनी कौमों के लिए आया करते थे। उरसिलतु इल खल्क़ि काफ़ा, और मुझे अल्लाह ने सारी कायनात की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। इसलिए हम कह रहे हैं सबसे बाला बाला हो, सबसे बाला बाला, सबसे बाला बाला, सबसे बाला बाला, हमारा नबी सबसे बाला। क़यामत के दिन लोग अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाहों में हाजिर होंगे, शफाअत के लिए अर्ज करेंगे, इल्तिजा करेंगे। आप फरमाएंगे, अंबिया किराम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जाएंगे हुजूर फरमाएंगे अना लहा शफाअती लिल हालिकीन मिन उम्मती, मेरे जिन गुलामों को उनके गुनाहों ने हलाक कर डाला मैं उनकी शफाअत करूंगा। मुस्तफा करीम ने फरमाया, और आला हज़रत ने क्या कहा है, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की रब्बी अरिनी, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। कहा लन तरानी, हरगिज नहीं देख सकते। और यहाँ मकाम क्या है, मा कज़बल फुआदु मा रआ, आका करीम ने अल्लाह करीम का जो है वो जलवा देखा, सुभान अल्लाह। और मकाम क्या है, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैनी औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। और आला हज़रत ने क्या कहा है, सबसे बाला बाला, सबसे बाला बाला, सबसे बाला बाला, सबसे बाला वाला हमारा नबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की कसम याद फरमाए, वकील ही आका करीम के चेहरे का जिक्र फरमाया, वद्दुहा आका करीम की जुल्फों का जिक्र फरमाया, वल्लैली इज़ा सजा आका करीम की जो है वो उमर मुबारक का जिक्र फरमाया, लअमरुक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन से लगने वाली मिट्टी की कसम याद फरमाया, ला उक़सिमु बिहादल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहादल बलद। और आला हज़रत क्या कह रहे हैं, सबसे बाला बाला, सबसे बाला बाला, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम आए, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफ़ीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, और अब क़यामत तक है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए कहा है आला हज़रत ने, सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला आला, सबसे
رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ 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 ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ سب سے بالا بالا سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ واہ واہ ماشاءاللہ. مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا جناب الحاج حافظ محمد اشفاق صاحب اتاری مدنی زیدہ مجدہ الکریم ماشاءاللہ مدینہ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں. مرحبا اشفاق بھائی. 10 بجے کا سلاٹ ہمارے اشفاق بھائی کا ہے, 10 سے 12 بجے تک اشفاق بھائی ماشاءاللہ تشریف لے آئیں, اور لائیو میں مائک جو ہے وہ اشفاق بھائی کے حوالے کروں گا. مرحبا سیدنا, اللہ برکت عطا فرمائے. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, بے فکر ہیں اشفاق بھائی. آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ السلام علیکم. ارے واہ, آمین. کہاں بیٹھیں گے؟ یہاں بیٹھیں گے ابو کے ساتھ. عید مبارک ہو, مبارک عید مبارک, عید سبھی کو عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک. اور اشفاق بھائی جی ہم بھی نہیں ملے, چلے ہم بھی مل لیتے ہیں ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. آپ نے تو خالد بھائی جب بھی ملے تبھی عید ہے ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ماشاءاللہ. اللہ یبارک منا ومنکم. نعم تقبل اللہ منا ومنکم. الحمدللہ. آئیں تشریف رکھیں, آ جائیں بیٹا آپ بھی. جی جی بالکل آپ کے ساتھ ہیں اشفاق بھائی. ہم الطاف بھائی ماشاءاللہ, اشفاق بھائی مع شہزاد گان ماشاءاللہ تشریف لائیں. اشفاق بھائی اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو. مائک انشاءاللہ اشفاق بھائی کے جب تک لگ رہا ہے میں چاہوں گا آپ ایک شعر سنا دیں. میں بندہ یاسی ہوں, گناہگار ہوں مولا. میں بندہ یاسی ہوں, خطا